یونیورسل لاجک میں خوش آمدید۔ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سائنس، منطق اور تحقیق مل کر پیچیدہ حقائق کو آسان اور دلچسپ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ہم کائنات کے رازوں سے لے کر انسانی دماغ، نفسیات اور جدید سائنسی دریافتوں تک ہر موضوع کو دلیل اور ثبوت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ صرف معلومات نہیں بلکہ سمجھ بوجھ چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ علم کا یہ سفر آپ سے کبھی نہ چھوٹے۔ یہ ویڈیو AI کی مدد سے تیار کی گئی ہے۔ اس میں گرامر یا تلفظ کی معمولی غلطی ہو سکتی ہے، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ تو آج ہم نیل ڈی گراس ٹائسن کی بہت ہی مشہور کتاب ایسٹرو فزکس فار پیپل ان اے ہری پر ایک گہری بات چیت کرنے والے ہیں۔ جی، اور یہ کتاب واقعی کمال کی ہے۔ مطلب فلکیات کے اتنے بڑے بڑے پیچیدہ تصورات کو اتنے آسان انداز میں سمجھاتی ہے کہ کوئی بھی سمجھ سکتا ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم خاص طور پر کتاب کے پہلے حصے کو دیکھیں گے جو کائنات کی شروعات اور اس کے بنیادی قوانین کے بارے میں ہے۔ اس میں ہم پہلے 2 ابواب کا جائزہ لیں گے۔ سب سے عظیم کہانی اور جیسا زمین پر ویسا ہی آسمانوں میں۔ تو آئیے سب سے بڑے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ، یہ کائنات شروع کیسے ہوئی؟ کتاب کے مطابق کہانی تقریباً 14 ارب سال پہلے شروع ہوتی ہے، ایک نقطے سے۔ جی، ایک ایسا نقطہ جو ناقابل تصور حد تک گرم اور کثیف تھا، اور یہیں پر ہمیں بگ بینگ کی اصطلاح کو تھوڑا سمجھنا ہوگا۔ اچھا، کیونکہ نام سے تو لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوا ہو۔ بالکل، سب یہی سوچتے ہیں، لیکن اصل میں یہ خلا میں ہونے والا کوئی دھماکہ نہیں تھا۔ یہ خود خلا اور وقت کا آغاز تھا، ایک تیز رفتار پھیلاؤ جو ہر سمت میں تھا۔ یعنی ساری کائنات، ہر ستارہ، ہر کہکشاں ایک ایسی جگہ میں تھی جو سوئی کی نوک سے بھی اربوں گنا چھوٹی ہو۔ جی بالکل، اور اس ابتدائی لمحے کی فزکس کو کتاب میں پلانک ایرا کہا گیا ہے۔ پلانک ایرا، یہ کتنا وقت تھا؟ یہ کائنات کی زندگی کا بالکل پہلا لمحہ ہے، اتنا چھوٹا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ 10 کی طاقت -43 سیکنڈز تک۔ ایک سیکنڈ کا اتنا چھوٹا حصہ۔ اس وقت کائنات کیسی رہی ہوگی؟ کیا فزکس کے قوانین وہی تھے جو آج ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس وقت کائنات اتنی شدید گرم اور توانائی سے بھری تھی کہ ہمارے جانے پہچانے قوانین فطرت وہاں کام ہی نہیں کرتے تھے۔ اصل میں قدرت کی 4 بنیادی قوتیں۔ آپ بات کر رہی ہیں کشش ثقل، برقی مغناطیسی قوت اور وہ 2 نیوکلیئر قوتوں کی؟ جی ہاں، اسٹرانگ اور ویک نیوکلیئر فورسز۔ آج یہ چاروں الگ الگ ہے نا، لیکن پلانک ایرا میں یہ سب ایک متحدہ سپر فورس تھیں، ان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اور اس متحدہ حالت کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ابھی کوئی تھیوری نہیں ہے؟ نہیں، ابھی تک نہیں۔ ہمیں ایک ایسی تھیوری چاہیے جو آئنسٹائن کی ریلیٹیوٹی اور کوانٹم میکینکس دونوں کو جوڑ سکے، جو کہ ابھی تک ممکن نہیں ہوا۔ اور کتاب بتاتی ہے کہ سپر فورس سے سب سے پہلے کشش ثقل الگ ہوئی۔ جی، جیسے ہی کائنات نے پھیلنا اور ٹھنڈا ہونا شروع کیا، سب سے پہلے کشش ثقل نے اپنی الگ پہچان بنائی، پھر باقی قوتیں بھی ایک ایک کر کے الگ ہوتی گئیں۔ اچھا، تو قوتیں تو الگ ہو گئیں، لیکن یہ مادہ کیسے بنا؟ ستارے، سیارے، ہم خود، یہ سب کہاں سے آیا؟ یہ اگلا بہت ہی دلچسپ مرحلہ ہے۔ کائنات جیسے جیسے ٹھنڈی ہو رہی تھی تو توانائی مادے میں بدلنا شروع ہو گئی۔ آئنسٹائن کی مشہور مساوات کے مطابق E = mc²؟ بالکل اسی کے مطابق توانائی کے ذرات یعنی فوٹونز آپس میں ٹکرا کر مادے اور ضد مادے کے جوڑے بنا رہے تھے۔ یعنی ایک الیکٹران بنتا تھا تو ساتھ ہی ایک پوزیٹران بھی بنتا تھا جو اس کا اینٹی میٹر پارٹنر ہے۔ جی، اور پھر یہ دونوں فوراً ٹکرا کر واپس توانائی یعنی فوٹونز میں بدل جاتے تھے۔ تو یہ تو ایک ناختم ہونے والا سلسلہ لگتا ہے، توانائی سے مادہ اور مادے سے واپس توانائی۔ اگر ایسا ہی تھا تو آج کچھ بھی باقی نہیں رہنا چاہیے تھا، سب کچھ فنا ہو جاتا۔ بالکل صحیح سوال ہے۔ اگر مادہ اور ضد مادہ بالکل برابر مقدار میں بنتے تو آج یہ کائنات موجود ہی نہ ہوتی، صرف روشنی ہوتی۔ تو پھر حامیہ کیسے ہیں؟ مطلب کچھ تو بچ گیا ہوگا۔ یہی کائنات کا سب سے بڑا راز ہے۔ کسی نامعلوم وجہ سے فطرت میں ایک معمولی سا عدم توازن تھا۔ کتاب کہتی ہے کہ ہر 1 ارب ضد مادے کے ذرات کے مقابلے میں 1 ارب اور 1 مادے کا ذرہ بن رہا تھا۔ صرف 1 ارب میں سے 1 کا فرق؟ یہ تو بہت ہی معمولی لگتا ہے۔ بظاہر معمولی،
لیکن یہی فرق سب کچھ ہے۔ جب کائنات اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ مزید جوڑے بننا رک گئے تو فنا کا آخری دور شروع ہوا۔ اربوں ذرات ایک دوسرے سے ٹکرا کر ختم ہو گئے، لیکن چونکہ مادے کا وہ ایک اضافی ذرہ موجود تھا، وہ بچ گیا۔ اور آج کی پوری کائنات اسی بچے ہوئے مادے سے بنی ہے؟ جی، ہر کہکشاں، ہر ستارہ، ہر سیارہ اور ہم سب اسی ایک بچے ہوئے ذرے کی وجہ سے ہیں۔ اسے سوچنا ہی ناقابل یقین ہے۔ اگر وہ توازن ذرا سا بھی مختلف ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اسے کائنات کی سب سے خوش قسمت غلطی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب کائنات مزید ٹھنڈی ہوئی تو یہ بچے ہوئے بنیادی ذرات یعنی کوارکس آپس میں جڑ کر پروٹون اور نیوٹرون بنانے لگے۔ اور انہی سے پھر پہلے ایٹم کے نیوکلیائی بنے ہوں گے، ہائیڈروجن اور ہیلیم کے۔ جی، بگ بینگ کے بعد پہلے چند منٹوں میں کائنات ایک طرح کی نیوکلیئر بھٹی بن گئی۔ پروٹونز اور نیوٹرونز نے مل کر کائنات کے پہلے عناصر کے نیوکلیائی بنائے، تقریباً 75% ہائیڈروجن اور 25% ہیلیم۔ لیکن یہ ابھی مکمل ایٹم نہیں تھے، صحیح؟ الیکٹرونز کا کیا ہوا؟ اس وقت کائنات اب بھی بہت گرم تھی۔ الیکٹرونز بہت زیادہ توانائی کے ساتھ آزاد گھوم رہے تھے اور نیوکلیائی کی کشش میں نہیں آ پا رہے تھے۔ اس وجہ سے کائنات ایک دھندلے پلازما کی طرح تھی جہاں روشنی زیادہ دور تک نہیں جا سکتی تھی۔ اچھا، تو وہ الیکٹرون سے ٹکرا کر بکھر جاتی تھی؟ بالکل، لیکن پھر تقریباً 3,21,000 سال بعد جب کائنات پھیلتے پھیلتے ٹھنڈی ہو گئی، تب جا کر الیکٹرونز کی توانائی اتنی کم ہوئی کہ وہ نیوکلیائی کے گرد مدار میں قید ہو گئے۔ اور تب پہلے مستحکم ایٹم وجود میں آئے۔ جی، اور جیسے ہی ایسا ہوا، روشنی کے فوٹونز کو آزاد راستہ مل گیا۔ وہ پہلی بار کائنات میں لمبے فاصلے تک سفر کرنے کے قابل ہوئے۔ یہی وہ پہلی روشنی ہے جسے آج ہم کائناتی مائکرو ویو پس منظر کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ واہ، یہ تو کائنات کی پیدائش کی ایک ناقابل یقین کہانی ہے۔ لیکن چلیں، کائنات تو بن گئی، اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کو چلانے والے اصول ہر جگہ ایک جیسے ہیں؟ اور یہی کتاب کے اگلے باب کا موضوع ہے۔ اس سوال کا جواب دینے کا سہرا جاتا ہے آئزیک نیوٹن کو۔ نیوٹن سے پہلے تو لوگ یہی سوچتے تھے نا کہ زمین کے قوانین الگ ہیں اور آسمانوں کے الگ۔ بالکل، زمین ایک عام جگہ تھی اور آسمان ایک الہی پرفیکٹ جگہ۔ نیوٹن کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اس فرق کو ختم کر دیا۔ اپنے آفاقی قانون کشش ثقل سے؟ جی ہاں، انہوں نے دکھایا کہ جس قوت کی وجہ سے سیب درخت سے نیچے گرتا ہے، وہی قوت چاند کو زمین کے گرد مدار میں رکھتی ہے، اور وہی قوت سیاروں کو سورج کے گرد گھماتی ہے۔ تو ایک ہی قانون زمین اور آسمان دونوں پر لاگو ہو رہا تھا۔ یہ تو اس وقت کے لیے ایک انقلابی سوچ رہی ہوگی۔ یہ سائنس کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سنگ میل تھا۔ اس نے پہلی بار یہ خیال دیا کہ فزکس کے قوانین مقامی نہیں بلکہ آفاقی ہیں، یونیورسل ہیں۔ اور اس خیال کو مزید ثبوت کیسے ملا؟ کتاب میں سورج کی روشنی کے تجزیے کا ذکر ہے، وہ بہت دلچسپ ہے۔ جی، 19ویں صدی میں اسپیکٹروسکوپی کی ٹیکنیک ایجاد ہوئی۔ اس میں آپ روشنی کو پرزم سے گزار کر اس کے رنگوں میں توڑ دیتے ہیں۔ جب سائنسدانوں نے سورج کی روشنی کے ساتھ ایسا کیا تو انہیں اسپیکٹرم میں کچھ کالی لکیریں نظر آئیں۔ تو ہر عنصر کا اپنا ایک فنگر پرنٹ یا بارکوڈ ہوتا ہے؟ بالکل صحیح۔ اور جب سائنسدانوں نے سورج کی ان کالی لکیروں کا موازنہ زمین پر موجود عناصر کے بارکوڈ سے کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ انہیں سورج میں وہی عناصر ملے جو زمین پر ہیں۔ لوہا، کیلشیم، سوڈیم، وہی سب کچھ۔ اس نے ثابت کر دیا کہ سورج کوئی جادوئی چیز نہیں بلکہ انہی اجزاء سے بنا ہے جن سے ہماری دنیا بنی ہے۔ اور ہیلیم کی کہانی تو اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے۔ وہ تو پہلے سورج پر دریافت ہوئی تھی، ہے نا؟ جی، 1868 میں ایک سورج گرہن کے دوران سائنسدانوں کو سورج کے اسپیکٹرم میں ایک ایسی لکیر ملی جو زمین پر موجود کسی بھی عنصر سے نہیں ملتی تھی۔ اچھا۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی نیا عنصر ہے، اور چونکہ یہ سورج پر ملا تھا تو انہوں نے اسے یونانی لفظ ہیلیوس یعنی سورج کی مناسبت سے ہیلیم کا نام دیا، اور اس کے تقریباً 30 سال بعد ہیلیم زمین پر دریافت ہوئی۔ یعنی ہم نے ایک عنصر کروڑوں میل دور دریافت کر لیا، اس سے پہلے کہ وہ ہمیں اپنے قدموں کے نیچے ملتا۔ یہ واقعی آفاقی قوانین کا ایک زبردست ثبوت ہے۔
بالکل، یہ ثابت کرتا ہے کہ کیمسٹری اور فزکس کے قوانین صرف ہماری لیبارٹری تک محدود نہیں ہیں، وہ پوری کائنات پر لاگو ہوتے ہیں، اور ان قوانین کی بنیاد کچھ بنیادی مستقل مقداروں پر ہے، جیسے روشنی کی رفتار c یا کشش ثقل کا مستقل g۔ یہ کائنات کے بنیادی اصول ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کائنات کو سمجھنے کا ایک قابل بھروسہ ماڈل ہے، لیکن کیا سب کچھ اس ماڈل میں بالکل ٹھیک بیٹھتا ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ جی، اور یہیں سے جدید فلکیات کی سب سے بڑی الجھن شروع ہوتی ہے۔ جب ہم کہکشاؤں کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر ان کے کناروں پر موجود ستاروں کو، تو وہ بہت تیز رفتاری سے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اتنی تیز کہ کہکشاں کی کشش ثقل انہیں باندھ کر نہیں رکھ سکتی؟ مطلب انہیں تو کہکشاں سے نکل کر خلا میں اڑ جانا چاہیے۔ بالکل یہی۔ نیوٹن کے قوانین کے مطابق کہکشاں میں جتنا مادہ ہمیں نظر آتا ہے وہ اتنی کشش ثقل پیدا کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یا تو نیوٹن کے قوانین غلط ہیں، یا پھر وہاں کوئی ایسی چیز موجود ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ بالکل، اور سائنسدانوں کا خیال دوسرے آپشن کی طرف زیادہ ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ کہکشاؤں میں بہت سارا اضافی مادہ موجود ہے، ایک پراسرار مادہ جو روشنی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، نہ خارج کرتا ہے نہ جذب کرتا ہے۔ اسی لیے ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ جی، لیکن اس کی کشش ثقل بہت زیادہ ہے، اور یہی اضافی کشش کہکشاؤں کو بکھرنے سے بچائے ہوئے ہے۔ اسی نادیدہ مادے کو ڈارک میٹر کا نام دیا گیا ہے۔ ڈارک میٹر تو ہمارے ارد گرد بہت سارا مادہ ایسا ہے جس کا ہمیں علم ہی نہیں، یہ کتنی مقدار میں ہو سکتا ہے؟ اندازہ یہ ہے کہ کائنات میں موجود کل مادے کا تقریباً 85% یہی ڈارک میٹر ہے، اور وہ مادہ جس سے ہم اور ستارے بنے ہیں وہ کل کا صرف 15% ہے۔ صرف 15%؟ یہ تو ہمارے علم کی حدود کو واضح کرتا ہے کہ ہم کتنا کم جانتے ہیں۔ جی، اور یہ فلکیات کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک ہے کہ یہ ڈارک میٹر آخر ہے کیا؟ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے دو بہت ہی بنیادی خیالات پر بات کی۔ پہلا، ہماری کائناتی ابتدا کی کہانی، بگ بینگ سے لے کر پہلے ایٹموں کے بننے تک کا سفر۔ اور دوسرا، یہ حیران کن دریافت کہ جو طبی قوانین ہماری دنیا کو چلاتے ہیں وہی پوری کائنات پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ اور یہ دونوں خیالات، جیسا آپ نے کہا، آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، جن عناصر سے اربوں سال پہلے ستارے بنے، انہی سے آج بھی نئے ستارے بن رہے ہیں، اور ان ستاروں کی بھٹیوں میں جو بھاری عناصر بنے جیسے کاربن اور آکسیجن، انہی سے ہمارا سیارہ اور ہمارے جسم بنے ہیں۔ تو ایک طرح سے کائنات کو سمجھنا خود کو سمجھنے کے مترادف ہے۔ ہم انہی قوانین اور اسی مادے کا حصہ ہیں۔ جی، نیل ڈی گراس ٹائسن یہی کہتے ہیں کہ ہم نہ صرف کائنات میں رہتے ہیں بلکہ کائنات ہمارے اندر رہتی ہے۔ یہ جاننا کہ ہم کائناتی طور پر جڑے ہوئے ہیں ایک بہت ہی گہرا احساس ہے۔ اگلے حصے میں ہم اسی کتاب کے اگلے ابواب لیٹ دیر بی لائٹ اور بٹوین دا گیلیکسیز پر بات کریں گے، جس میں ہم کائناتی پس منظر کی تابکاری اور ڈارک میٹر کے اصرار پر مزید گہرائی میں جائیں گے۔ چلے آج کی بات ایک بڑے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ جب کائنات بنی، یعنی بگ بینگ کے فوراً بعد، تو وہ دکھتی کیسی تھی؟ ہمارے ذرائع، خاص طور پر نیل ڈی گراس ٹائسن کی کتاب، بتاتی ہے کہ یہ کوئی ستاروں بھری صاف شفاف جگہ نہیں تھی۔ جی نہیں، بلکہ یہ ایک ناقابل تصور حد تک گرم، گھنا اور دھندلا سوپ تھا۔ ایک ایسی دھند جس میں روشنی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ بالکل۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا اور کائنات اچانک شفاف ہو گئی۔ آج ہم اسی لمحے کی کہانی اور کہکشاؤں کے بیچ کی اس خالی جگہ کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اصل میں اتنی بھی خالی نہیں ہے۔ بالکل۔ آج کی ہماری گفتگو کا مقصد دو بڑی تصویروں کو سمجھنا ہے۔ پہلی تصویر کائنات کے بالکل ابتدائی دور کی ہے، مطلب جب وہ صرف 3,80,000 سال کی تھی۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سا عظیم واقعہ تھا جس نے روشنی کو پہلی بار آزاد کیا، جسے آج ہم کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ اچھا۔ اور دوسری تصویر آج کی کائنات کی ہے، جہاں ہم کہکشاؤں کے درمیان کی اس پراسرار دنیا کا جائزہ لیں گے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں کائنات کا زیادہ تر ڈرامہ وہیں ہو رہا ہے۔
तो आइए इस कायनाती धुंध से रोशनी के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली बात जो मुझे हैरान करती है वो ये है कि तकरीबन 4 लाख साल तक, यानी 3,80,000 साल तक पूरी कायनात एक नाकाबिले अबूर धुंध में लिपटी हुई थी। जी, ये तो तसव्वुर करना भी मुश्किल है। आखिर ऐसा क्या हो रहा था कि रोशनी कहीं जा ही नहीं पा रही थी? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखें, उस वक्त कायनात आज के मुकाबले में बहुत छोटी, बहुत ज्यादा गर्म और बहुत घनी थी। इतनी गर्म कि एटम का जो बुनियादी ढांचा है वो भी मुस्तहकम नहीं रह सकता था। अच्छा, मतलब? यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अलग अलग घूम रहे थे। आप इसे आज़ाद इलेक्ट्रॉनों के एक समुंदर की तरह समझ सकती हैं। ठीक है। अब रोशनी के जो ज़र्रात हैं, जिन्हें हम फोटॉन कहते हैं, वो जैसे ही सफ़र शुरू करते किसी न किसी आज़ाद इलेक्ट्रॉन से टकराकर अपना रास्ता बदल लेते। ओ, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप शदीद धुंध में गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन करें। बिल्कुल वही मिसाल है। रोशनी सीधा जाने के बजाय हर तरफ बिखर जाती है और आपको कुछ नजर नहीं आता। बिल्कुल, कायनात के साथ भी यही हो रहा था। वो बिल्कुल धुंधली थी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनों का समंदर था जिसने रोशनी को कैद कर रखा था। तो फिर ये धुंध छुटी कैसे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि कायनात ने अपना पर्दा उठा दिया? 2 चीज़ें हुई। कायनात मुसलसल फैल रही थी और फैलने की वजह से वो ठंडी हो रही थी, जाहिर है। बिल्कुल, फैलने की वजह से वो ठंडी हो रही थी। जब कायनात का दर्जा गिरकर तकरीबन 3000 केल्विन पर आया। 3000 केल्विन? जी, ये अब भी जमीन पर किसी भी भट्टी से कहीं ज्यादा गर्म था, लेकिन कायनात के लिए ये एक ठंडी यख शाम जैसा था। सही। तो इस दर्जा हरारत पर एक फैसलाकुन मोड़ आया। पहली बार इलेक्ट्रॉन इतने सुस्त हुए कि प्रोटॉन उन्हें अपनी कशिश से पकड़ सकें और मुस्तहकम एटम बना सकें। अच्छा। ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम के एटम बने। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ जुड़कर एटमों में कैद हुए, फोटॉनों का रास्ता साफ हो गया। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनों का वो समुंदर अचानक खुश्क हो गया। फोटॉनों के रास्ते में अब कोई रुकावट नहीं थी। वाओ! वो अरबों साल के एक ऐसे सफर पर रवाना हो गए जो आज तक जारी है। इस लम्हे को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, यानी जब एटम बने और इसके फौरन बाद कायनात शफ़ाफ हो गई। एक मिनट, अगर वो फोटॉन आज तक सफर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इब्तिदाई कायनात की वो पहली रोशनी, वो पहली तस्वीर आज भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। ये कैसे मुमकिन है? जी हाँ, ये ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि ये बिग बैंग नजरिए का सबसे बड़ा सबूत है। कमाल है। इसी रोशनी को हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB कहते हैं। ये बिग बैंग की बची हुई चमक है। 1964 में 2 अमेरिकी साइंसदान आर्नो पेंजियाज और रॉबर्ट विल्सन ने इसे हादसाती तौर पर दरियाफ्त किया था। हादसाती तौर पर? जी, वो एक नए रेडियो एंटीना पर काम कर रहे थे और उन्हें हर तरफ से एक मुसलसल हल्का सा शोर सुनाई दे रहा था, चाहे वो एंटीना का रुख कहीं भी करते। पहले तो उन्हें लगा कि ये शायद कबूतरों की वजह से है, लेकिन आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि वो कायनात की पैदाइश की गूंज सुन रहे हैं। ये तो नाकाबिले यकीन कहानी है, लेकिन इसे माइक्रोवेव क्यों कहते हैं? क्या ये रोशनी शुरू से ही माइक्रोवेव थी? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। जब ये रोशनी आज़ाद हुई थी तो ये बहुत तवानाई वाली नजर आने वाली रोशनी थी। लेकिन पिछले 13.8 अरब सालों में कायनात बेतहाशा फैली है। ठीक है। इस फैलाव ने इस रोशनी की लहरों को भी खींचकर लंबा कर दिया है, जिससे उसकी तवानाई कम हो गई है। अच्छा। जो चीज़ कभी गर्म और रोशन थी वो अब ठंडी होकर माइक्रोवेव की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इसका मौजूदा दर्जा हरारत मुतलक 0 से सिर्फ 2.725 केल्विन ऊपर है। यानी ये कायनात की सर्द तरीन चीज़ों में से एक है। जी हाँ। तो जब माहिरीन फल्कियात CMB का नक्शा बनाते हैं तो वो दरअसल कायनात की एक बेबी फोटो देख रहे होते हैं, एक ऐसी तस्वीर जब वो सिर्फ 3,21,000 साल की थी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा। वो नक्शा कायनात का सबसे पुराना नक्शा है। और इस तस्वीर में जो दर्जा हरारत के मामूली फर्क हैं, वही वो बीज हैं जहां से बाद में सितारे और कहकशाएं बनी। बिल्कुल वही। इसमें कुछ जगहें मामूली सी ज्यादा गर्म यानी ज्यादा घनी हैं और कुछ जगह मामूली सी ठंडी यानी कम घनी। यही वो जगह थीं जहां कशिश सकल ने अपना काम शुरू किया और अरबों सालों में मादे को इकट्ठा करके वो तमाम ढांचे बनाए जो आज हम देखते हैं। ये तो कमाल है।
یعنی CMB کائنات کی پہلی تصویر ہے جس میں ہمیں وہ بیج نظر آ رہے ہیں جہاں سے ہر چیز بنی۔ جی تو چلے اب 13.8 ارب سال آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان بیجوں سے جو کہکشاؤں کا جنگل اگا ہے، اس جنگل کے درختوں کے درمیان کیا چھپا ہوا ہے۔ ضرور۔ جب ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر طرف کہکشائیں نظر آتی ہیں، 100 ارب سے بھی زیادہ، لیکن ان کے بیچ میں جو لاکھوں نوری سال کی خالی جگہ ہے، کیا وہ واقعی خالی ہے؟ عام طور پر ہمارا یہی خیال ہوتا ہے کہ کہکشائیں سب کچھ ہیں اور ان کے درمیان کچھ بھی نہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اچھا۔ وہ خلا کائنات کا سب سے فعال اور پراسرار حصہ ہے۔ آئیے پہلے اپنے پڑوسی سے شروع کرتے ہیں۔ ہماری کہکشاں ملکی وے ایک بڑی سپرل کہکشاں ہے۔ اس کے قریب لارج اور سمال میجلینک کلاؤڈز نامی دو چھوٹی بے ترتیب کہکشائیں ہیں جو اس کے گرد گھوم رہی ہیں۔ اور ہماری قریب ترین بڑی پڑوسی اینڈرومیڈا کہکشاں ہے نا؟ جی، جو ہم سے 20 لاکھ نوری سال دور ہے اور ہماری کہکشاں سے بھی تھوڑی بڑی ہے۔ لیکن کتاب میں ٹائسن ایک بہت دلچسپ نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی اور چمکدار کہکشائیں جیسے ہماری یا اینڈرومیڈا دراصل غیر معمولی ہیں۔ اصل کہانی تو کچھ اور ہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں سب سے عام قسم کی کہکشاں ہماری جیسی بڑی اور روشن نہیں، بلکہ چھوٹی، مدھم اور بونی کہکشائیں ہیں، جنہیں ڈوارف گیلیکسیز کہتے ہیں۔ اچھا۔ ایک اندازے کے مطابق یہ بڑی کہکشاؤں کے مقابلے میں تعداد میں 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ 10 گنا زیادہ؟ جی۔ لیکن چونکہ یہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور ان میں ستارے بھی بہت کم اور بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں دیکھنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ تو شاید ہمیں نارمل گیلیکسیا کی تعریف ہی بدلنی پڑے۔ ہم خود کو نارمل سمجھتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم ہی کائنات کے عجوبے ہوں اور اصل نارمل زندگی تو ان چھوٹی مدھم کہکشاؤں کی ہے۔ یہ سوچنے کا ایک بہت دلچسپ انداز ہے، اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جب آپ کے پاس بڑی اور چھوٹی کہکشائیں ایک ساتھ ہوں تو ایک اور عمل شروع ہو جاتا ہے، جسے گیلیکٹک کینیبلزم یعنی کہکشاؤں کی آدم خوری کہتے ہیں۔ آدم خوری؟ جی، بڑی کہکشائیں اپنی زبردست کشش ثقل کی وجہ سے اپنی قریبی چھوٹی کہکشاؤں کو آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ کر ہڑپ کر لیتی ہیں۔ کیا ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے بھی ایسا کر رہی ہے؟ جی ہاں، بالکل اس وقت بھی کر رہی ہے۔ ملکی وے اس وقت سیجیٹیریس ڈوارف نامی ایک بونی کہکشاں کو آہستہ آہستہ کھا رہی ہے۔ یہ کوئی تیز رفتار تصادم نہیں ہوتا، بلکہ لاکھوں سال پر محیط ایک عمل ہے جس میں چھوٹی کہکشاں کے ستارے اور گیس بڑی کہکشاں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور اس کے نشانات بھی نظر آتے ہوں گے؟ بالکل۔ اس عمل کے دوران ستاروں کی لمبی لمبی ندیاں بن جاتی ہیں جو ہماری کہکشاں کے گرد لپٹی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کہکشاؤں کے درمیان چھوٹی نظر نہ آنے والی کہکشائیں ہیں اور بڑی کہکشائیں انہیں کھا رہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی تو بہت کچھ ہوگا۔ وہ جگہ جو واقعی خالی لگتی ہے، جہاں کوئی کہکشاں نہیں، وہاں کیا ہے؟ وہاں کائنات کا سب سے بڑا راز چھپا ہے۔ دیکھیں، کہکشائیں اکثر جھرمٹ یا کلسٹرز کی شکل میں اکٹھی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ ان جھرمٹوں کے اندر کہکشاؤں کے بیچ کی جگہ انتہائی گرم گیس سے بھری ہوتی ہے۔ کتنی گرم؟ اس گیس کا درجہ حرارت لاکھوں ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو سکتا ہے، اتنا گرم کہ یہ ایکس رے میں چمکتی ہے۔ لیکن کہانی کا سب سے حیران کن حصہ یہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ ہے ڈارک میٹر۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان جھرمٹوں میں موجود تمام کہکشاؤں کے تمام ستاروں، سیاروں اور گیس کو ملا کر جتنا مادہ بنتا ہے، اس سے کہیں زیادہ مادہ اس نادیدہ ڈارک میٹر کی شکل میں موجود ہے۔ کتنا زیادہ؟ شاید 10 گنا زیادہ۔ 10 گنا؟ ایک منٹ، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب ہم رات کو آسمان دیکھتے ہیں اور ہمیں کہکشائیں نظر آتی ہیں تو وہ کائنات کا اصل ڈرامہ نہیں بلکہ صرف سٹیج کی روشنیاں ہیں؟ جی۔ اصل ایکشن، اصل مادہ تو اس اندھیرے میں چھپا ہوا ہے جسے ہم خالی سمجھتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا ہے۔ یہ کائنات کے بارے میں ہمارے تصور کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ یعنی ہم جسے کائنات سمجھتے ہیں، ستارے، کہکشائیں، وہ کل مادے کا صرف ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا حصہ ہے؟ بالکل، اصل کائنات زیادہ تر تاریک اور نادیدہ ہے۔ لیکن اگر یہ ڈارک میٹر نظر نہیں آتا تو ہمیں اس قدر یقین سے کیسے معلوم ہے کہ یہ وہاں موجود ہے اور اتنی بڑی مقدار میں موجود ہے؟
یہ کوئی تھیوری تو نہیں؟ نہیں، یہ صرف تھیوری نہیں ہے، ہمارے پاس اس کے ٹھوس ثبوت ہیں، اور اس کا بہترین طریقہ گریویٹیشنل لینزنگ ہے۔ گریویٹیشنل لینزنگ؟ جی، سوچیں کہ آپ ایک موٹے شیشے کے گلاس کے پردے سے کسی چیز کو دیکھ رہی ہیں۔ آپ کو اس چیز کی شکل بگڑی ہوئی نظر آئے گی، ہے نا؟ ہاں بالکل۔ ڈارک میٹر بھی بالکل یہی کرتا ہے۔ آئنسٹائن نے بتایا تھا کہ مادہ اپنے ارد گرد خلا اور وقت کو موڑ دیتا ہے۔ ڈارک میٹر اتنا زیادہ ہے کہ یہ اپنے ارد گرد اسپیس ٹائم کو بری طرح موڑ دیتا ہے۔ اور اس مڑے ہوئے اسپیس ٹائم کا روشنی پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جب کسی بہت دور کی کہکشاں یا کوزار کی روشنی اس مڑے ہوئے اسپیس سے گزرتی ہے تو وہ بھی مڑ جاتی ہے۔ اچھا۔ ہمیں وہ دور والی کہکشاں اپنی اصل جگہ پر نظر نہیں آتی، یا بعض اوقات اس کی ایک سے زیادہ تصویریں نظر آتی ہیں، یا اس کی شکل کھنچ کر ایک قوس جیسی بن جاتی ہے۔ تو اس بگاڑ کو ناپ کر ہم اندازہ لگاتے ہیں؟ بالکل، اس بگاڑ کو ناپ کر ہم بالکل ٹھیک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اور اس دور کی کہکشاں کے بیچ میں کتنا نادیدہ مادہ موجود ہے جس نے روشنی کا راستہ موڑا ہے۔ یہ ڈارک میٹر کو دیکھنے کا ایک بالواسطہ طریقہ ہے۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھا کہ کائنات ہمیشہ سے ایسی شفاف نہیں تھی جیسی آج ہے۔ تقریباً 4 لاکھ سال تک یہ ایک دھندلا سوپ تھی، اور جب ایٹم بنے تو روشنی آزاد ہوئی۔ اس پہلی روشنی کی یادگار آج بھی کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ کی شکل میں موجود ہے۔ جی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ کہکشاؤں کے درمیان کا خلا کوئی ویرانہ نہیں، بلکہ بونی کہکشاؤں، لاکھوں ڈگری گرم گیس، اور سب سے بڑھ کر پراسرار ڈارک میٹر کے ایک وسیع جال سے بھرا ایک فعال میدان ہے۔ بالکل۔ اور اس پر ایک آخری سوچ یہ ہے کہ اگر کائنات کا زیادہ تر مادہ، مطلب تقریباً 85% کہکشاؤں کے اندر نہیں بلکہ ان کے درمیان موجود ہے، تو شاید ہم کائنات کو غلط زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ روشن اور بڑی کہکشائیں کائناتی سمندر پر صرف جھاگ کی طرح ہوں، جبکہ اصل کہانی، اصل گہرائی ان وسیع اور تاریخ خلاؤں میں پوشیدہ ہو جنہیں ہم ابھی سمجھنا شروع کر رہے ہیں۔ اور اس تاریخ خلا کا سب سے بڑا کردار ڈارک میٹر ہے۔ ہم نے آج اس کا ذکر کئی بار کیا، لیکن اس کی تفصیل میں نہیں گئے۔ جی، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اپنے اگلے جائزے میں ہم اسی پر اسرار ڈارک میٹر اور اس سے بھی زیادہ عجیب ڈارک انرجی کی گہرائیوں میں اتریں گے، جو نہ صرف کائنات کی ساخت کو کنٹرول کر رہی ہے بلکہ اس کے مستقبل کا تعین بھی کر رہی ہے۔ آج کی گفتگو کا آغاز ایک ایسے خیال سے کرتے ہیں جو تھوڑا سا بے چین کر دینے والا ہے۔ اچھا؟ وہ یہ کہ ہم جس چیز کو کائنات سمجھتے ہیں وہ اصل میں کائنات کا صرف ایک بہت ہی چھوٹا نظر آنے والا حصہ ہے۔ جی بالکل۔ آج ہم کائنات کے 2 سب سے بڑے رازوں کی گہرائی میں اتریں گے، ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی۔ یہ وہ پراسرار چیزیں ہیں جو مل کر کائنات کا 95% حصہ بناتی ہیں، جبکہ وہ سب کچھ جو ہم دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں، ستارے، سیارے، کہکشائیں، یہاں تک کہ ہم خود، وہ صرف باقی 5% ہیں۔ بالکل۔ اور یہ گفتگو نیل ڈیگراس ٹائسن کی کتاب ایسٹرو فزکس فار پیپل ان اے ہری میں دیے گئے حقائق کی بنیاد پر ہوگی۔ ہمارا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں، بلکہ سائنسی جاسوسی کی کہانی کو سمجھنا ہے کہ ہم ان کے وجود کے بارے میں جان کیسے پائے۔ ٹھیک ہے، چلیں اس جاسوسی کی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ جب ہم کائنات میں کشش ثقل کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سیارے، ستارے، کہکشائیں، یہی سب آتا ہے۔ جی، جو ایک دوسرے کو کھینچ رہی ہیں، لیکن ماخذ بتاتا ہے کہ کائنات میں موجود 85% کشش ثقل ایک ایسی چیز سے آ رہی ہے جسے ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ تو مطلب حساب میں بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ یہ معاملہ آخر سامنے کیسے آیا؟ اس معاملے کا پہلا سراغ 1930 کی دہائی میں ملا۔ ایک سوئس ماہر فلکیات تھے، فرٹز زوکی۔ جی، جو اپنے وقت کے بہت قابل لیکن کافی ایکسنٹرک سائنسدان مانے جاتے تھے۔ وہ کوما کہکشاں جھرمٹ یعنی کوما کلسٹر کا مطالعہ کر رہے تھے، جو کہ ہزاروں کہکشاؤں کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ تو انہوں نے ایک بہت عجیب چیز نوٹ کی۔ انہوں نے حساب لگایا کہ اس جھرمٹ میں موجود کہکشائیں ایک دوسرے کے گرد کتنی تیزی سے گھوم رہی ہیں، اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی رفتار بہت ہی زیادہ تھی،
اتنی زیادہ کہ اس پورے جھرمٹ میں موجود تمام ستاروں اور گیس کی مجموعی کشش ثقل بھی انہیں ایک ساتھ رکھنے کے لیے ناکافی تھی۔ 1 منٹ، یعنی اگر ہم صرف نظر آنے والی چیزوں کی کشش ثقل کا حساب لگائیں تو ان کہکشاؤں کو تو کب کا بکھر کر خلا میں گم ہو جانا چاہیے تھا۔ بالکل۔ جیسے اگر آپ ایک جھولے کو بہت زیادہ تیزی سے گھمائیں تو اس پر بیٹھے لوگ باہر کی طرف اڑ جائیں گے۔ بالکل یہی مثال ہے۔ فزکس کے اصولوں کے مطابق اس جھرمٹ کو قائم ہی نہیں رہنا چاہیے تھا۔ تو زویکی نے کیا نتیجہ نکالا؟ انہوں نے نتیجہ اخذ کیا کہ یہاں ضرور کوئی اور چیز موجود ہے، بہت زیادہ کمیت جو نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کی کشش ثقل ان تمام کہکشاؤں کو ایک ساتھ باندھے ہوئے ہے۔ انہوں نے اسے جرمن زبان میں ڈنکل ماٹیریا یعنی تاریک مادہ کا نام دیا۔ واہ! تو 1930 کی دہائی میں ہی ڈارک میٹر کا خیال سامنے آ گیا تھا۔ اس پر تو اس وقت کے سائنسدانوں میں خلبلی مچ گئی ہوگی نا؟ افسوس کہ ایسا نہیں ہوا۔ زویکی کے خیالات کو اس وقت زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی اپنی شخصیت کی وجہ سے، اور کچھ یہ کہ ان کا دعویٰ اتنا بڑا تھا کہ اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ تو یہ کیس ایک طرح سے بند ہو گیا؟ جی، تقریباً 40 سال تک یہ معمہ حل ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ تو پھر اس کیس کو دوبارہ کس نے کھولا؟ ظاہر ہے کہ صرف ایک مشاہدے پر تو اتنی بڑی تھیوری نہیں بن سکتی۔ اس کیس کو دوبارہ کھولا 1970s کی دہائی میں ایک امریکی ماہر فلکیات ویرا روبن نے۔ ویرا روبن؟ انہوں نے ایک بالکل مختلف زاویے سے ثبوت اکٹھے کرنا شروع کیے۔ وہ کہکشاؤں کے جھرمٹ کے بجائے انفرادی مرگلا نما کہکشاؤں یعنی ہماری ملکی وے جیسی اسپائرل گیلیکسیز کا مطالعہ کر رہی تھیں۔ اچھا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتی تھیں کہ ایک کہکشاں کے اندر ستارے کس رفتار سے اس کے مرکز کے گرد گھومتے ہیں۔ اور منطقی طور پر تو یہی ہونا چاہیے کہ جو ستارے مرکز کے قریب ہیں وہ تیز گھومیں گے اور جو کنارے پر ہیں وہ آہستہ۔ جی بالکل ہمارے نظام شمسی کی طرح، جہاں عطارد بہت تیزی سے سورج کا چکر لگاتا ہے اور نیپچون بہت ہی سست رفتاری سے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہی توقع تھی۔ کشش ثقل کے قوانین یہی کہتے ہیں، لیکن ویرا روبن نے جو دیکھا وہ بالکل ناقابل یقین تھا۔ کیا دیکھا انہوں نے؟ انہوں نے دریافت کیا کہ کہکشاؤں کے بیرونی کناروں پر موجود ستارے بھی تقریباً اتنی ہی تیزی سے گھوم رہے تھے جتنی تیزی سے مرکز کے قریب والے ستارے۔ کیا مطلب؟ ان کے گراف سیدھے تھے؟ جی، ان کے گراف سیدھے تھے، نیچے کی طرف مڑنے کے بجائے۔ ان مشاہدات کو آج گیلیکسی روٹیشن کروز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ تو فزکس کے بنیادی اصولوں کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے نیپچون بھی عطارد جتنی تیزی سے سورج کے گرد گھومنا شروع کر دے۔ بالکل۔ یہ تب تک ناممکن ہے جب تک سورج اور نیپچون کے درمیان بہت زیادہ غیر مرئی کمیت نہ ہو جو اسے کھینچ رہی ہو۔ بالکل وہی آہا لمحہ ویرا روبن اور ان کے ساتھیوں کے لیے تھا۔ اس کا صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا، کہکشاں کا جو حصہ ہمیں نظر آتا ہے، ستارے، گیس، دھول، وہ کل تصویر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہر کہکشاں ایک بہت بڑے پوشیدہ مادے کے بادل میں لپٹی ہوئی ہے۔ ایک پوشیدہ بادل؟ جی، اس پوشیدہ بادل کو ڈارک میٹر کا ہالہ یعنی ڈارک میٹر ہیلو کہتے ہیں، اور اسی ہالے کی اضافی کشش ثقل ان بیرونی ستاروں کو اتنی تیز رفتاری سے گھما رہی ہے۔ اچھا، تو یہ ڈارک میٹر کا ہالہ ایک قسم کے غیر مرئی ڈھانچے یا اسکیفولڈنگ کی طرح ہے جس کے اندر ہماری کہکشاں کے ستارے اور سیارے ایک چھلملاتے ہوئے جزیرے کی طرح موجود ہیں۔ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے۔ یہ کائنات کا وہ پوشیدہ ڈھانچہ ہے جو کہکشاؤں کو بننے اور انہیں بکھرنے سے بچانے میں مدد دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہاں یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ڈارک میٹر کے اثرات جیسے کہکشاؤں کی تیز رفتار گردش ایک مشاہداتی حقیقت ہے، انہیں بار بار دیکھا اور ناپا گیا ہے۔ لیکن یہ ہے کیا؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ یہ پراسرار مادہ کس چیز سے بنا ہے؟ یہی تو اس معمے کا سب سے بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب ہے ہم ابھی تک یقینی طور پر نہیں جانتے۔ اچھا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ کیا نہیں ہے۔ یہ عام مادے سے نہیں بنا، یعنی ان پروٹونز، نیوٹرونز اور الیکٹرونز سے نہیں جن سے ہم اور ہمارے آس پاس کی ہر چیز بنی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمیں نظر آتا ہے نا؟ جی، اگر ایسا ہوتا تو یہ روشنی کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کا تعامل کرتا، روشنی خارج کرتا، جذب کرتا یا منعکس کرتا۔
لیکن یہ ایسا کچھ نہیں کرتا، اسی لیے یہ ڈارک ہے۔ تو پھر سب سے مضبوط نظریہ کیا ہے؟ سب سے مقبول نظریہ یہ ہے کہ یہ ابھی تک دریافت نہ ہونے والے ذیلی ایٹمی ذرات پر مشتمل ہے۔ یعنی سب ایٹامک پارٹیکلز۔ جی، یہ ایسے ذرات ہیں جو صرف کشش ثقل اور شاید ایک اور کمزور قوت کے ذریعے تعامل کرتے ہیں۔ یہ ذرات ہر جگہ موجود ہیں، شاید اس وقت بھی لاکھوں کی تعداد میں ہمارے جسموں سے گزر رہے ہیں، لیکن ہم انہیں محسوس نہیں کر سکتے۔ یہ سوچ ہی دماغ کو گھما دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں میں تھوڑا الجھ گیا ہوں۔ پوچھیں۔ اگر کائنات میں اتنا زیادہ ڈارک میٹر ہے جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، تو منطقی طور پر کائنات کے پھیلنے کی رفتار کو تو وقت کے ساتھ کم ہونا چاہیے۔ اس ساری اضافی کشش ثقل کو تو بریک کا کام کرنا چاہیے۔ بالکل کرنا چاہیے۔ لیکن ہم سنتے ہیں کہ کائنات کا پھیلاؤ تیز ہو رہا ہے۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے سچ ہو سکتی ہیں؟ اور آپ کا یہی سوال ہمیں کائنات کے دوسرے اور اس سے بھی بڑے معمے کی طرف لے جاتا ہے، ڈارک انرجی۔ ڈارک انرجی؟ جی، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ڈارک میٹر کے بالکل مخالف کام کرتی ہے، اور اس کی کہانی بڑی دلچسپ ہے، جو شروع ہوتی ہے آئنسٹائن کی سب سے بڑی غلطی سے۔ اچھا، وہ مشہور کہانی۔ جی، 1916 میں آئنسٹائن نے اپنا نظریہ اضافیت پیش کیا، جس نے کشش ثقل کے بارے میں ہماری سمجھ کو بدل دیا۔ انہوں نے بتایا کہ کشش ثقل کوئی قوت نہیں، بلکہ زمان و مکان کے تانے بانے میں کمیت کی وجہ سے پیدا ہونے والا خم ہے۔ اور اس وقت سب کا یہی ماننا تھا کہ کائنات ساکن ہے، یعنی اسٹیٹک۔ جی، نہ پھیل رہی ہے نہ سکڑ رہی ہے، لیکن ان کی اپنی مساوات نے انہیں بتایا کہ کشش ثقل کی وجہ سے کائنات کو خود اپنے اوپر ہی ڈھیر ہو جانا چاہیے۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی مساوات میں ایک عدد شامل کیا، ایک فج فیکٹر، جسے کائناتی مستقل یا لیمڈا کہتے ہیں۔ اسے ایسے سمجھیں کہ آئنسٹائن کو لگا کہ کائنات ایک غبارے کی طرح ہے، جسے کشش ثقل اندر کی طرف دبا رہی ہے۔ تو اسے پھٹنے سے بچانے کے لیے انہوں نے سوچا کہ شاید غبارے کے اندر سے بھی کوئی قوت اسے باہر کی طرف دھکیل رہی ہے تاکہ وہ متوازن رہے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ یہ ایک مخالف کشش ثقل قوت تھی جو کائنات کو ڈھیر ہونے سے روکتی تھی۔ لیکن پھر 1929 میں ایڈون ہبل نے دریافت کیا کہ کائنات تو اصل میں پھیل رہی ہے۔ اور آئنسٹائن نے لیمڈا کو اپنی سب سے بڑی غلطی قرار دے دیا۔ جی، انہیں لگا کہ اگر وہ اپنی مساوات پر بھروسہ کرتے تو وہ خود کائنات کے پھیلاؤ کی پیشنگوئی کر سکتے تھے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جی نہیں، یہاں سے یہ اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ 1990 کی دہائی کے آخر میں سائنسدانوں کی 2 ٹیمیں کائنات کے پھیلاؤ کی رفتار ناپنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کشش ثقل کی وجہ سے یہ پھیلاؤ کتنا سست ہو رہا۔ بالکل، اس کے لیے وہ بہت دور موجود سپر نووا کا مطالعہ کر رہے تھے۔ یہ ایک خاص قسم کے ستارے کے دھماکے ہوتے ہیں جن کی اصل چمک ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ اچھا، جس کی وجہ سے انہیں کائنات میں فاصلے ناپنے کے لیے معیاری شمع یا سٹینڈرڈ کینڈلز کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جی، اور انہیں توقع تھی کہ دور دراز سپر نووا اپنی دوری کے حساب سے زیادہ روشن نظر آئیں گے، کیونکہ ماضی میں کائنات تیزی سے پھیل رہی تھی اور اب آہستہ ہو رہی ہے۔ لیکن انہوں نے جو دیکھا اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ سپر نووا توقع سے زیادہ مدھم نظر آ رہے تھے۔ اگر ایک 100 واٹ کا بلب آپ کو 60 واٹ کا لگ رہا ہو تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہی کہ وہ آپ سے اس سے زیادہ دور ہے جتنا آپ سمجھ رہے تھے۔ اور اس کا صرف ایک ہی نتیجہ نکل سکتا تھا۔ کائنات کا پھیلاؤ ماضی میں سست ہونے کی بجائے وقت کے ساتھ ساتھ تیز ہو رہا ہے۔ کائنات ایک تیز رفتار پھیلاؤ یعنی ایکسیلریٹڈ ایکسپینشن سے گزر رہی ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ ہوا میں ایک گیند پھینکیں اور وہ واپس آنے کے بجائے اور تیزی سے آسمان کی طرف اڑنا شروع کر دے۔ بالکل۔ اس تیز رفتار پھیلاؤ کی وجہ کیا ہے؟ وہ کون سی قوت ہے جو ڈارک میٹر سمیت کائنات کی تمام کشش ثقل پر غالب آ رہی ہے؟ اسی پر اسرار قوت کو ہم ڈارک انرجی کہتے ہیں۔ یہ کشش ثقل کے مخالف کام کرتی ہے۔ یہ زمان و مکان کی اپنی اندرونی خاصیت لگتی ہے۔ یعنی خالی جگہ کی اپنی توانائی ہے؟ جی، اور جیسے جیسے کائنات پھیلتی ہے یہ خالی جگہ بڑھتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ پھیلانے والی توانائی بھی بڑھتی جاتی ہے۔
اور ستم ظریفی یہ ہے کہ آئنسٹائن کی وہ سب سے بڑی غلطی یعنی لیمڈا آج ڈارک انرجی کی سب سے سادہ اور بہترین وضاحت سمجھی جاتی ہے۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد یہ تو کمال ہے، یعنی سائنس کی تاریخ کی سب سے مشہور غلطی تھی ہی نہیں، وہ بس اپنے وقت سے 80 سال آگے کی ایک دریافت تھی۔ تو چلیں اب اس سب کو جوڑتے ہیں۔ ہماری کائنات آخر کس چیز سے بنی ہے؟ اگر ہم پوری کائنات کے تمام مادے اور توانائی کو ایک پائی چارٹ پر تقسیم کریں تو ماخذ کے مطابق اس کی تصویر کچھ یوں بنتی ہے۔ تقریباً 68% حصہ ڈارک انرجی پر مشتمل ہے۔ 68%؟ یہ تو 2/3 سے بھی زیادہ ہے۔ جی ہاں، وہ پراسرار قوت جو کائنات کو تیزی سے پھیلا رہی ہے۔ اور باقی؟ اس کے بعد تقریباً 27% حصہ ڈارک میٹر پر مشتمل ہے، وہ پوشیدہ مادہ جو کائنات کو کشش ثقل کے ذریعے جوڑ کر رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ دونوں مل کر 95% ہو گئے۔ اور وہ سب کچھ جو ہم جانتے ہیں، ستارے، سیارے، ہم خود؟ وہ صرف باقی بچا 5% ہے۔ صرف 5%؟ جی، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمیں عاجزی سکھاتی ہے۔ ہم جس چیز کو کائنات سمجھتے ہیں وہ تو بس ایک بہت بڑے اندیکھے سمندر پر تیرتی ہوئی جھاگ کی طرح ہے۔ اور ہماری ساری سائنس صرف اس 5% جھاگ کے بارے میں؟ فی الحال تو یہی ہے۔ تو آج ہم نے کائنات کے اس پوشیدہ حصے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ڈارک میٹر وہ غیر مرئی ڈھانچہ ہے جو کہکشاؤں کو تھامے ہوئے ہے، جبکہ ڈارک انرجی وہ پراسرار قوت ہے جو کائنات کے پھیلاؤ کو مسلسل تیز کر رہی ہے۔ بالکل، یہ دونوں مل کر ہماری کائناتی حقیقت کی وہ تصویر مکمل کرتے ہیں جو ہماری نظروں سے مکمل طور پر اوجھل ہے۔ تو آخر میں کیا سوچ ابھرتی ہے؟ ماخذ کی روشنی میں ایک آخری سوچ یہ ابھرتی ہے کہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کی دریافت نے ہمیں دراصل ہماری لا علمی کا پیمانہ دکھایا ہے۔ اس نے ہمیں سکھایا ہے کہ کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ کتنی نامکمل ہے۔ اور یہ ہمیں اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ حقیقت کے اور کون کون سے بنیادی پہلو ہو سکتے ہیں جن سے ہم صرف اس لیے بے خبر ہیں کیونکہ ہم نے ابھی تک انہیں دیکھنے یا ناپنے کا صحیح طریقہ دریافت نہیں کیا۔ بالکل، ہو سکتا ہے ہماری حقیقت کے مزید ایسے پردے ہوں جن کے اٹھنے کا ابھی وقت نہیں آیا۔ ایک ایسی سوچ جو ہمیں مزید متجسس بناتی ہے۔ اگلے حصے میں ہم ماخوذ کی روشنی میں عناصر کی کائناتی کہانی اور اس بات پر گفتگو کریں گے کہ کائنات میں گول اشکال کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ جب بھی میں رات کو آسمان دیکھتا ہوں تو 2 سوال ذہن میں آتے ہیں۔ پہلا، یہ جو اربوں ستارے ہیں، یہ گیلیکسیاں، یہ سب کچھ آخر بنا کس چیز سے ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ ہر چیز گول ہی کیوں نظر آتی ہے؟ سیارے گول، ستارے گول، کیا کائنات کو کوئی خاص شکل پسند ہے؟ آج ہم نے جو مواد اکٹھا کیا ہے اس سے ہم کائنات کے اسی بلو پرنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ بنیادی اجزاء اور وہ اصول کیا ہیں جنہوں نے بگ بینگ کی سادگی سے آج کی اس پیچیدہ کائنات کو بنایا ہے۔ چلیں اس کائناتی گہرائی میں اترتے ہیں۔ جب ہم اسکول میں پیریوڈک ٹیبل دیکھتے تھے تو وہ کیمسٹری کا ایک بہت خوفناک سا چارٹ لگتا تھا، لیکن آج کے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ صرف کیمسٹری کی کتاب نہیں بلکہ یہ تو کائنات کی اپنی تاریخ ہے۔ تو ہمارا ستاروں سے کیا تعلق ہے؟ یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ تعلق کائنات کی پیدائش کے بالکل پہلے چند لمحوں سے شروع ہوتا ہے۔ بگ بینگ کے فوراً بعد جب کائنات ایک ناقابل تصور گرم اور آپ کہیں کہ کثیف نقطے سے پھیلنا شروع ہوئی تو توانائی مادے میں تبدیل ہونے لگی۔ اس وقت درجہ حرارت اتنا شدید تھا کہ صرف سب سے ہلکے اور سادہ ترین ایٹمی مرکزیں ہی بن سکے۔ کائنات کی اس ابتدائی بھٹی میں صرف 3 عناصر تیار ہوئے: ہائیڈروجن، ہیلیم اور بہت ہی معمولی مقدار میں لیتھیم۔ صرف 3؟ یہ تو بہت کم لگتے ہیں۔ مطلب آج تو ہمارے پاس 118 عناصر کی پوری پیریوڈک ٹیبل ہے، وہ سب صرف ان 3 سے کیسے بن گئیں؟ یہی سوال تو اس پوری کہانی کا مرکز ہے۔ شروعات واقعی ان 3 سے ہی ہوئی تھی۔ ہائیڈروجن، کائنات کا سب سے سادہ ایٹم جس میں صرف ایک پروٹون ہے، آج بھی کائنات کا تقریباً 75% مادہ ہائیڈروجن ہی ہے۔ یہ ستاروں کا بنیادی ایندھن ہے۔ پھر ہے ہیلیم،
दूसरा सबसे आम उनसर हीलियम की अपनी कहानी बहुत दिलचस्प है। इसे जमीन पर दरियाफ्त करने से पहले सूरज में दरियाफ्त किया गया था। सूरज में? वो कैसे? 1868 में एक सूरज ग्रहण था। माहिरीन फल्कियात सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम का तज्जिया कर रहे थे, मतलब रोशनी को उसके रंगों में तोड़कर देख रहे थे। तो उन्हें एक ऐसी स्पेक्ट्रल लाइन नजर आई जो उस वक्त तक मालूम किसी भी जमीनी उनसर से नहीं मिलती थी। उन्होंने इसे यूनानी सूरज देवता हेलियोस के नाम पर हीलियम का नाम दे दिया और कई सालों तक इसे खलाई उनसर ही समझा जाता रहा। ये इस बात का पहला ठोस सबूत था कि फिजिक्स के जो कानून हम जमीन पर सीखते हैं वो पूरी कायनात में एक जैसे ही काम करते हैं। वाह! और लिथियम, आपने कहा वो बहुत कम मिकदार में बना। इसकी क्या अहमियत है? लिथियम कायनात की एक बहुत बड़ी पहेली है। ये सितारों के अंदर शदीद गर्मी में जलकर तबाह हो जाता है, इसलिए ये नायाब है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कायनात में हमें आज जितना लिथियम मिलता है वो बिग बैंग के मॉडल्स की पेशगोई से तकरीबन 3 गुना कम है। ये एक बहुत बड़ा कायनाती मुअम्मा है जिसे कॉस्मोलॉजिकल लिथियम प्रॉब्लम कहते हैं। साइंसदान आज भी इसकी वजह तलाश कर रहे हैं कि बाकी का लिथियम गया कहाँ। अच्छा, तो बिग बैंग ने हमें बुनियादी खाम माल दे दिया, हाइड्रोजन, हीलियम और एक कायनाती पहेली। लेकिन जिंदगी के लिए जो ज़रूरी अनासिर हैं, जैसे कार्बन जिससे हम बने हैं, ऑक्सीजन जिसमें हम सांस लेते हैं, या हमारे खून में दौड़ता हुआ लोहा, इनकी फैक्ट्री कहाँ है? इनकी फैक्ट्री वो सितारे हैं जो हमें रात को टिमटिमाते नजर आते हैं। सितारे आप समझे कि कायनाती भट्टियां हैं। यहाँ हल्के अनासिर मिलकर भारी अनासिर बनाते हैं। जब एक सितारे के मरकज में दर्जा हरारत और दबाव बहुत बढ़ जाता है तो हाइड्रोजन के एटम मिलकर हीलियम बनाते हैं। ये न्यूक्लियर फ्यूजन का अमल है। जब हाइड्रोजन खत्म होने लगती है तो बड़े सितारे हीलियम को जलाना शुरू कर देते हैं और उससे कार्बन और ऑक्सीजन जैसे अनासिर बनते हैं, जिंदगी की बुनियाद। दरअसल हाइड्रोजन और हीलियम के बाद ऑक्सीजन कायनात का तीसरा सबसे आम अंसर है। तो सितारे अपनी पूरी जिंदगी यही अनासिर बनाते रहते हैं। लेकिन फिर ये अनासिर सितारों से बाहर निकलकर हम तक कैसे पहुंचे? ये उनकी मौत के जरिए। जब एक बहुत बड़ा सितारा अपनी जिंदगी के आखिरी मराहिल में पहुंचता है और अपने मरकज में अनासिर बनाते बनाते लोहे तक पहुंच जाता है तो कहानी में एक ड्रामाई मोड़ आता है। एक मिनट, लोहे पर ही क्यों? इसमें ऐसी क्या खास बात है कि वो सितारे की मौत का सबब बनता है? बहुत अच्छा सवाल है। लोहा एक बहुत ही खास अंसर है। इसका एटमी मरकज़ा तमाम अनासर में सबसे ज्यादा मुस्तहकम यानी स्टेबल है। इससे पहले के जितने भी फ्यूजन रिएक्शंस थे, जैसे हाइड्रोजन से हीलियम बनना, वो तवानाई खारिज करते थे, जिससे सितारा अपनी ही कशिश शकल के खिलाफ खुद को संभाले रखता था। लेकिन लोहे को मजीद जोड़कर तवानाई हासिल नहीं की जा सकती, बल्कि इस अमल में तवानाई खर्च होती है। तो जैसे ही सितारे का मरकज़ा लोहे से भरता है, उसकी तवानाई की फैक्ट्री अचानक बंद हो जाती है। और जैसे ही तवानाई का दबाव खत्म होता है, सितारा करोड़ों मील फी घंटा की रफ्तार से अपने ही वजन तले दबता है, सिकुड़ता है और फिर एक कयामत खेज धमाके से फट जाता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। ये तो बहुत शायराना बात है। यानी कायनाती पैमाने पर कुछ भी जाया नहीं होता। एक नस्ल के सितारों का मलबा अगली नस्ल के सैयारों और शायद जिंदगी की बुनियाद बनता है। ये तो एक अजीम कायनाती रीसाइक्लिंग का निजाम है। बिल्कुल, आपने सही समझा। वो सुपरनोवा का धमाका ही वो वाहिद जगह है जहां इतनी तवानाई पैदा होती है कि लोहे से भी भारी अनासिर बन सकें, जैसे सोना, चांदी, यूरेनियम। फिर ये धमाका इन तमाम अनासिर को, कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, सोना, सबको खला में दूर दूर तक बिखेर देता है और इन्हीं बिखरे हुए अनासिर से भरे गैस और धूल के बादलों से नए सितारे, नए सैयारे और बिलाखिर हमारी जमीन जैसी जगह वजूद में आई। तो अगली बार जब लोहे की कोई चीज देखें तो याद रखें कि वो किसी मरते हुए सितारे के दिल में बनी थी। ये जानना कितना हैरानकुन है कि हमारे अंदर का कार्बन और लोहा किसी मरते हुए सितारे की देन है। लेकिन अब आते हैं मेरे दूसरे सवाल पर। ये सारा कायनाती मलबा इकट्ठा होकर ऐसी खास शक्लें क्यों इख्तियार करता है? सितारे और सैयारे गोल ही क्यों होते हैं?
چوکور یا تکون کیوں نہیں؟ جی، اور اس کی وجہ کائنات کی سب سے بنیادی قوتوں میں سے ایک ہے کشش ثقل، یعنی گریوٹی۔ گریوٹی ہر چیز کو اس کے مرکز کی طرف کھینچتی ہے۔ جب کوئی چیز بہت بڑی اور وزنی ہو جائے، جیسے کوئی سیارہ یا ستارہ، تو اس کی اپنی گریوٹی اس کے مادی ڈھانچے کی مضبوطی پر غالب آ جاتی ہے، اور گریوٹی اس کے مادے کو ہر طرف سے بالکل یکساں طور پر اندر کی طرف کھینچتی ہے۔ اس ہمہ جہت کھنچاؤ کا سب سے مستحکم اور قدرتی نتیجہ ایک گول شکل یعنی اسفیئر ہے۔ ریاضی کے لحاظ سے بھی ایک دیے گئے والیوم کے لیے گول شکل ہی سب سے کم سطحی رقبہ رکھتی ہے۔ یہ فطرت کا سب سے مؤثر ڈیزائن ہے۔ لیکن ہماری زمین تو بالکل کامل گولا نہیں ہے۔ اس پر ماؤنٹ ایورسٹ جیسے اونچے پہاڑ ہیں، ماریانا ٹرینچ جیسی گہری کھائیاں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت اچھا نقطہ ہے۔ دراصل کسی بھی سیارے پر پہاڑوں کی اونچائی بھی اس کی گریوٹی ہی طے کرتی ہے۔ کمزور گریوٹی والے سیاروں پر پہاڑ زیادہ اونچے ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کا اپنا وزن انہیں نیچے نہیں دباتا۔ اس کی بہترین مثال ہمارا پڑوسی سیارہ مریخ ہے۔ مریخ؟ جی، مریخ زمین سے چھوٹا ہے اور اس کی گریوٹی بھی کم ہے۔ اسی لیے وہاں موجود آتش فشاں پہاڑ اولمپس مونس ہمارے سیارے کے سب سے اونچے پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ سے تقریباً 3 گنا زیادہ اونچا ہے۔ اگر زمین پر کوئی پہاڑ اتنا اونچا ہوتا تو وہ اپنے ہی وزن سے زمین کی سطح میں دھنس جاتا۔ تو خلا سے دیکھنے پر یہ پہاڑ اور وادیاں محض معمولی سی خراشیں لگتی ہیں، اور زمین مجموعی طور پر ایک ہموار گولے کی طرح ہی نظر آتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی سیارہ یا ستارہ خلا میں اکیلا ہو تو اس کی اپنی گریوٹی اسے گول بنا دے گی، لیکن کیا دوسرے اجسام کی گریوٹی اس شکل کو بگاڑ بھی سکتی ہے؟ بالکل بگاڑ سکتی ہے، اور اکثر بگاڑتی بھی ہے۔ کائنات میں زیادہ تر ستارے تنہا نہیں ہوتے بلکہ جوڑوں میں ہوتے ہیں، جنہیں ہم بائنری سسٹم کہتے ہیں۔ جب 2 ستارے ایک دوسرے کے بہت قریب رہ کر ایک دوسرے کے گرد گھومتے ہیں تو ان کی گریوٹی ایک دوسرے پر بہت دلچسپ اثرات ڈالتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے روش لوب کا تصور اہم ہے۔ یہ ہر ستارے کے گرد گریوٹی کے اثر کا ایک آنسو کی شکل کا علاقہ ہوتا ہے۔ اگر ایک ستارہ پھیل کر اپنے روش لوب سے باہر نکل جائے تو اس کا مادہ دوسرے ستارے کی طرف بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ مادہ جو کھنچتا ہے اس کا کیا بنتا ہے؟ کیا وہ سیدھا دوسرے ستارے پر گر جاتا ہے یا خلا میں بکھر جاتا ہے؟ اس سے ہوتا کیا ہے؟ یہ سیدھا نہیں گرتا۔ جیسے باتھ ٹب سے پانی نکالتے وقت وہ گھوم کر ایک بھنور بناتا ہے، بالکل ویسے ہی یہ مادہ دوسرے ستارے کے گرد ایک تیز رفتار چمکتی ہوئی ڈسک کی شکل میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے ایکریشن ڈسک کہتے ہیں۔ یہ عمل دونوں ستاروں کی زندگی کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ ایک ستارہ اپنا وزن کھو دیتا ہے اور دوسرا اسے حاصل کر کے زیادہ گرم اور بڑا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس کائناتی شکلوں میں گولے ہیں اور گریوٹی کی وجہ سے بگڑے ہوئے آنسو جیسے ستارے ہیں، لیکن یہ بھی ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے کی شکل کی وضاحت نہیں کرتا۔ وہ تو ایک بہت بڑی چپٹی ڈسک کی طرح ہے، وہ ایک بہت بڑے گولے میں کیوں نہیں سمٹ گئی؟ ملکی وے کی کہانی میں گریوٹی کے ساتھ ایک اور بہت اہم کردار ہے، اور وہ ہے اینگولر مومنٹم، یعنی گردش کی رفتار کا تحفظ۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ہماری کہکشاں نے اپنی زندگی کا آغاز ایک بہت بڑے آہستہ آہستہ گھومتے ہوئے گیس کے بادل کے طور پر کیا تھا، جو تقریباً گول ہی تھا۔ جیسے جیسے گریوٹی نے اس بادل کو سکیڑنا شروع کیا، اینگولر مومنٹم کے قانون کے تحت اس کے گھومنے کی رفتار تیز ہوتی گئی۔ اس کی مثال ایک آئس اسکیٹر کی طرح ہے جو بازو پھیلائے آہستہ گھوم رہا ہو، لیکن جیسے ہی وہ بازو سکیڑتا ہے اس کی گردش کی رفتار ڈرامائی طور پر بڑھ جاتی ہے۔ اور اس تیز گردش نے اسے چپٹا کر دیا۔ بالکل، جیسے آپ پیزا کا آٹا ہوا میں گھمائیں تو وہ پھیل کے چپٹا ہو جاتا ہے، ویسے ہی اس تیز گردش نے ایک مخالف قوت پیدا کی جسے سینٹریفیوگل فورس کہتے ہیں۔ یہ قوت گردش کے محور کے عموداً باہر کی طرف دھکیلتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گیس اور ستارے گردش کے محور کے ساتھ تو سکڑ گئے، لیکن اس کے گرد ایک چپٹی ڈسک میں پھیل گئے۔ اسی لیے آج ہماری کہکشاں کی ساخت اتنی پیچیدہ ہے۔
مرکز میں ایک گول بلج ہے، اس کے گرد ایک پتلی چپٹی ڈسک ہے جہاں ہم رہتے ہیں، اور ان سب کو گھیرے ہوئے ایک بہت بڑا تقریباً گول ہیلو ہے۔ تو آج ہم نے کائنات کے بنیادی رازوں سے پردہ اٹھایا، بگ بینگ کے پہلے 3 عناصر سے لے کر ستاروں کی بھٹیوں میں بننے والے بھاری عناصر تک کا سفر، اور پھر یہ دیکھا کہ گریوٹی اور اینگولر مومنٹم جیسی بنیادی قوتیں ان عناصر کو کیسے گول سیاروں، آنسو جیسے ستاروں اور چپٹی کہکشاؤں جیسی خوبصورت شکلیں دیتی ہیں۔ یہ واقعی کائنات کا ایک مکمل بلو پرنٹ ہے۔ بالکل، ہر چیز کی شکل، چاہے وہ ایک ایٹم ہو، ایک سیارہ ہو یا کہکشاں، اس کی ایک کہانی سناتی ہے۔ یہ اس کی تاریخ، اس کی کمیت اور اربوں سالوں سے اس پر عمل کرنے والی قوتوں کی داستان ہے۔ یہاں تک کہ قابل مشاہدہ کائنات خود ایک بہت بڑا گولا ہے، جس کا ایک کنارہ ہے جس سے آگے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جاتے جاتے ایک سوچنے کے لیے سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر فزکس کے قوانین پوری کائنات میں ایک جیسے ہیں اور زندگی کے لیے ضروری عناصر جیسے کاربن اور آکسیجن عام ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ کہیں اور کسی دوسرے سیارے پر کاربن کی بجائے سلیکن پر مبنی زندگی بھی وجود میں آ سکتی ہو؟ اور اگر ایسا ہو تو گریوٹی اور فزکس کے انہی عالمگیر قوانین کے تحت اس کی دنیا اور وہاں کے جاندار کیسے نظر آئیں گے؟ اگلے حصے میں ہم غیر مرئی روشنی اور نظام شمسی کی تفصیل بیان کریں گے۔ آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ ہمیں کائنات کے ان حصوں کی طرف لے جا رہا ہے جو ہماری آنکھوں سے چھپے ہوئے ہیں۔ ایک تو وہ روشنی ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، اور دوسرا وہ خالی پن جو سیاروں کے درمیان ہے اور جو اصل میں بالکل بھی خالی نہیں ہے۔ آج ہم اندیکھی حقیقتوں کی کھوج کریں گی اور دیکھیں گے کہ انہوں نے کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ کو کیسے مکمل طور پر بدل دیا ہے۔ بالکل، یہ ایک زبردست نقطہ ہے۔ ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری انسانی حواس بہت بہت محدود ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم ایک بہت بڑی پینٹنگ کو دیکھ رہے ہوں لیکن ہمیں صرف چند رنگ ہی نظر آ رہے ہوں۔ تو آج کی گفتگو ان چھپے ہوئے رنگوں یعنی غیر مرئی روشنی اور اس پینٹنگ کے پس منظر یعنی سیالوں کے درمیان موجود مادے کے بارے میں ہے، جو نہ صرف دلچسپ ہیں بلکہ زمین پر زندگی کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ پہلا موضوع ہے اندیکھی روشنی۔ مجھے یہ بات ہمیشہ حیران کرتی ہے کہ 1800 کی دہائی سے پہلے انسانیت کے لیے روشنی کا مطلب صرف وہی تھا جو نظر آتا تھا، مطلب قوس قزح 7 رنگ۔ لیکن پھر ایک ماہر فلکیات ولیم ہرشل نے ایک ایسا تجربہ کیا جس نے حادثاتی طور پر ایک نئی دنیا کا دروازہ کھول دیا۔ جی، اور یہ سائنس کی تاریخ کے سب سے دلچسپ حادثات میں سے ایک ہے۔ ہرشل دراصل دوربینوں کے لیے بہتر فلٹرز بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ سورج کی روشنی کے مختلف رنگوں میں کتنی حرارت ہوتی ہے، تاکہ وہ اس رنگ کو فلٹر کر سکیں جو سب سے زیادہ گرمی پیدا کرتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک پرزم کا استعمال کیا۔ وہی جو روشنی کو رنگوں میں توڑ دیتا ہے۔ جی بالکل، سورج کی روشنی کو اس کے رنگوں میں توڑا اور ہر رنگ کی پٹی پر ایک تھرمامیٹر رکھ دیا۔ اور یقیناً انہوں نے ایک کنٹرول تھرمامیٹر بھی رکھا ہوگا جو کسی رنگ پر نہ ہو۔ جی ہاں، بالکل۔ اور یہیں سے کہانی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے ایک تھرمامیٹر سرخ رنگ کی پٹی سے تھوڑا آگے اندھیرے میں رکھ دیا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ کمرے کے درجہ حرارت کو دکھائے گا، لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس اندھیرے والے تھرمامیٹر نے باقی سب سے زیادہ درجہ حرارت دکھایا۔ بالکل، باقی تمام تھرمامیٹر سے زیادہ۔ وہاں نظر آنے والی کوئی روشنی نہیں تھی، لیکن حرارت موجود تھی۔ واہ، یعنی وہاں ایک ایسی توانائی تھی جو گرمی کی شکل میں سفر کر رہی تھی، لیکن ہماری آنکھیں اسے رنگ کے طور پر نہیں دیکھ سکتی۔ تو یہی انفراریڈ کی دریافت تھی۔ بالکل، ہرشل نے نادانستہ طور پر انفراریڈ یعنی زیر سرخ شعاؤں کو دریافت کر لیا تھا۔ یہ ایک انقلابی لمحہ تھا کیونکہ اس نے پہلی بار یہ ثابت کیا کہ حقیقت کا ایک حصہ ہماری دیکھنے کی صلاحیت سے باہر موجود ہے۔ اچھا، تو یہ تو کمال ہو گیا۔ یعنی اسپیکٹرم کے ایک سرے پر ایک غیر مرئی رنگ ملا تو فوراً یہ سوال اٹھا ہوگا کہ دوسرے سرے پر کیا ہے؟ اگر سرخ سے آگے کچھ ہے تو کیا بنفشی سے آگے بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہی تو سائنسی تجسس ہے۔
ہرشل کی دریافت کے صرف 1 سال بعد ایک جرمن سائنسدان جوہان ولہم رٹر نے اسی سوال کی کھوج کی۔ انہوں نے کیمیکل لیا سلور کلورائڈ، جو روشنی پڑنے پر سیاہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ کیمیکل بنفشی روشنی میں سرخ روشنی سے زیادہ تیزی سے سیاہ ہوتا ہے۔ پھر ہرشل کی طرح انہوں نے کیمیکل کو بنفشی رنگ سے بھی آگے اندھیرے میں رکھا اور دیکھا کہ وہاں وہ سب سے زیادہ تیزی سے سیاہ ہوا۔ تو یہ ایک اور قسم کی غیر مرئی روشنی تھی جو حرارت سے زیادہ کیمیائی ریاکشن پیدا کر رہی تھی۔ جی، اسی کو ہم الٹرا وائلٹ یا بالائے بنفشی شعاعیں کہتے ہیں۔ یہ اتنی توانائی رکھتی ہیں کہ یہ ہماری جلد کو جلا سکتی ہیں، جسے ہم سن برن کہتے ہیں، اور کیمیائی تعاملات کو تیز کر سکتی ہیں، جیسا کہ رٹر نے دیکھا۔ ان 2 دریافتوں نے مل کر کائنات کو دیکھنے کا ہمارا پورا تصور ہی بدل دیا۔ تو جو کائنات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ تو بس ایک چھوٹا سا، بہت ہی چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ مکمل تصویر کیا ہے، جسے شاید الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کہتے ہیں؟ بالکل، مکمل تصویر کو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کہا جاتا ہے۔ یہ توانائی کی لہروں کا ایک وسیع تسلسل ہے۔ اگر ہم کم توانائی سے شروع کریں تو ہمارے پاس ریڈیو ویوز ہیں، پھر مائکرو ویوز، پھر ہرشل کی انفرا ریڈ، صحیح۔ پھر نظر آنے والی روشنی کا وہ چھوٹا سا حصہ، پھر رٹر کی الٹرا وائلٹ، اور پھر اس سے بھی زیادہ توانائی والی ایکس ریز اور گاما ریز ہیں۔ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ اس پورے اسپیکٹرم کا 1% سے بھی کم ہے۔ 1 منٹ، لیکن میں نے پڑھا تھا کہ ماہرین فلکیات نے ان نئی روشنیوں کو تقریباً 1 صدی تک نظر انداز کیا۔ یہ عجیب لگتا ہے۔ آج تو ہمارے پاس ایکس رے اور انفراریڈ ٹیلیسکوپس ہیں، لیکن اس وقت کیا وہ نئی دریافتوں کے خلاف تھے؟ یہ ایک پیچیدہ معاملہ تھا۔ ایک تو یہ کہ اس وقت کے آلات بہت ابتدائی تھے، لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ ذہنی رکاوٹ کا تھا۔ صدیوں سے فلکیات کا مطلب تھا آنکھوں سے یا سادہ دوربینوں سے دیکھنا۔ یہ ماننا بہت مشکل تھا کہ کائنات کا اتنا بڑا حصہ ہماری بنیادی حس سے باہر موجود ہے۔ یہ ایک طرح سے انسانی تکبر پر چوٹ تھی۔ لیکن جب ہم نے بالآخر ایسی دوربینیں بنائیں جو ان غیر مرئی روشنیوں کو دیکھ سکتی تھیں، تو کائنات کی ایک بالکل نئی، متحرک اور بعض اوقات پرتشدد تصویر سامنے آئی۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ یہ نئی دوربینیں ہمیں کیا دکھاتی ہیں جو ہم پہلے نہیں دیکھ سکتے تھے؟ ضرور، ہر حصہ ایک الگ کہانی سناتا ہے۔ ٹھنڈے، تاریک گیس کے بادل جہاں نئے ستارے بن رہے ہیں، وہ انفرا ریڈ میں چمکتے ہیں۔ اچھا۔ ہماری آنکھوں کو وہ صرف تاریک دھبے نظر آتے ہیں۔ کسی بلیک ہول کے گرد انتہائی تیز رفتاری سے گھومتی ہوئی شدید گرم گیس وہ ایکس رے میں نظر آتی ہے۔ ایک پھٹتا ہوا ستارہ یعنی سپر نووا گاما ریز کے دھماکے خارج کرتا ہے۔ صرف نظر آنے والی روشنی پر انحصار کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک پورے آرکیسٹرا کو سننا لیکن صرف وائلن کی آواز پر توجہ دینا۔ آپ پوری موسیقی سے محروم رہ جائیں گے۔ یہ حیران کن ہے کہ ہماری حقیقت کا کتنا بڑا حصہ نظر نہ آنے والی روشنی پر مشتمل ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اور کیا چیز ہے جسے ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم آسمان میں سیاروں کو دیکھتے ہیں تو ان کے درمیان کی وسیع سیاہی کو ہم خالی جگہ سمجھ لیتی ہیں۔ کیا یہ بھی ایک دھوکہ ہے؟ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اور یہ ہماری گفتگو کے دوسرے حصے کا بہترین آغاز ہے۔ سیاروں کے درمیان کی جگہ بالکل بھی خالی نہیں ہے۔ یہ دھول، چٹانوں، برف کے ذرات اور سورج سے آنے والے چارج شدہ ذرات سے بھری ہوئی ہے۔ ایک حیران کن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا سیارہ زمین روزانہ تقریباً 100 سے 300 ٹن کائناتی مادے سے ٹکراتا ہے۔ سارا مادہ کہاں جاتا ہے؟ ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ اس میں سے زیادہ تر مادہ ریت کے ذروں جتنا چھوٹا ہوتا ہے اور ہماری فضا میں داخل ہوتے ہی رگڑ سے جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اچھا، جسے ہم ٹوٹتا تارا یا شہاب ثاقب کہتے ہیں؟ بالکل وہی، لیکن یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا نظام شمسی ایک بہت مصروف اور گرد آلود جگہ ہے۔ تو یہ سارا ملبہ خلا میں یوں ہی بکھرا نہیں پڑا؟ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ یہ ایک بے ترتیب دھول کا بادل ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ کشش ثقل ایک بہترین منتظم ہے۔ اس نے نظام شمسی کے ابتدائی دور کے بچے ہوئے زیادہ تر ملبے کو 3 مخصوص علاقوں میں ترتیب دے دیا ہے۔ اچھا، وہ کون سے علاقے ہیں؟ سب سے پہلے اور سب سے مشہور تو ایسٹرائڈ بیلٹ یعنی سیارچوں کی پٹی ہے،
جو مریخ اور مشتری کے درمیان ہے۔ یہ لاکھوں چٹانی اجسام کا گھر ہے، جن میں سے کچھ بہت بڑے ہیں، جیسے سیریز جو ایک بونا سیارہ ہے۔ جو کہ مشہور زمانہ ہے۔ فلموں میں تو خلائی جہاز اس میں سے بڑی مشکل سے بچ کر نکلتے ہیں، ہر طرف سیارچے ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ حقیقت میں ایسٹرائڈ بیلٹ میں سیارچوں کے درمیان اوسط فاصلہ لاکھوں کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ وہ زیادہ تر خالی جگہ ہے۔ لیکن اس سے آگے دو اور بہت بڑے اور زیادہ آبادی والے علاقے ہیں۔ نیپچون کے مدار سے پرے کائپر بیلٹ ہے۔ یہ ایسٹرائڈ بیلٹ سے تقریباً 20 گنا زیادہ چوڑی اور 200 گنا زیادہ ضخیم ہے۔ اور کیا ان دونوں بیلٹس میں پائے جانے والے اجسام میں کوئی فرق ہے؟ یعنی کیا کائپر بیلٹ کا کوئی آبجیکٹ ایسٹرائڈ بیلٹ کے سیارچے سے مختلف ہوتا ہے؟ بہت زیادہ۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ ایسٹرائڈ بیلٹ کی چیزیں زیادہ تر چٹانی اور دھاتی ہیں، کیونکہ وہ سورج کے قریب اس حصے میں بنی جہاں درجہ حرارت زیادہ تھا، جبکہ کائپر بیلٹ اور اس سے بھی آگے تیسرا اور سب سے بڑا علاقہ اورٹ کلاؤڈ کے اجسام برفیلے ہیں۔ برفیلے؟ زیادہ تر دمدار ستارے یہیں سے یا اورٹ کلاؤڈ سے آتے ہیں۔ اورٹ کلاؤڈ، یہ تو بہت دور ہوگا۔ یہ ناقابل تصور حد تک دور ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کھربوں برفانی اجسام پر مشتمل کروی بادل ہے جو ہمارے پورے نظام شمسی کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے بیرونی کنارے تک پہنچنے میں روشنی کو 1 سال سے زیادہ لگ سکتا ہے۔ یہاں سے طویل مدتی دمدار ستارے آتے ہیں جو کسی بھی سمت سے نظام شمسی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اتنے سارے ملبے، سیارچوں اور دمدار ستاروں کے ساتھ جو ہر طرف سے آ سکتے ہیں، یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے۔ زمین اربوں سالوں سے ان خطرناک ٹکراؤں سے کیسے محفوظ رہی ہے؟ اس کا سہرا بڑی حد تک ہمارے نظام شمسی کے سب سے بڑے سیارے مشتری کو جاتا ہے۔ مشتری اپنی بے پناہ کشش ثقل کی وجہ سے زمین کے لیے ایک کائناتی ڈھال، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کشش ثقل کے باڈی گارڈ کا کام کرتا ہے۔ یعنی اگر مشتری نہ ہوتا یا تھوڑا چھوٹا ہوتا تو شاید زمین پر زندگی کو پنپنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا وجود ایک دیو کامت سیارے کی مہربانی پر منحصر ہے؟ بالکل، یہ ایک کائناتی لاٹری جیتنے جیسا ہے۔ مشتری کی کشش ثقل اتنی طاقتور ہے کہ وہ اندرونی نظام شمسی کی طرف آنے والے بہت سے خطرناک دمدار ستاروں اور سیارچوں کو یا تو اپنی طرف کھینچ کر نگل لیتا ہے یا انہیں ایک کائناتی گلیل کی طرح نظام شمسی سے باہر ہی پھینک دیتا ہے۔ اس کے بغیر زمین پر بڑے تصادموں کی شرح بہت زیادہ ہوتی، جس سے ماحول تباہ ہو جاتا اور زندگی کا ارتقاء شاید ناممکن ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس چٹانیں، برف اور دھول ہے، لیکن اس مادی ملبے کے علاوہ کیا کوئی اور چیز بھی ہے جو سیاروں کے درمیان مستقل بہہ رہی ہے؟ میں نے سولر ونڈ یا شمسی ہوا کے بارے میں سنا ہے، یہ کیا ہے؟ شمسی ہوا ایک اور غیر مرئی لیکن انتہائی طاقتور چیز ہے۔ یہ سورج کے بالائی ماحول سے نکلنے والے چارج شدہ ذرات یعنی زیادہ تر پروٹون اور الیکٹران کا ایک مسلسل بہاؤ ہے۔ یہ لاکھوں کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے خلا میں ہر طرف پھیلتا ہے۔ اور جب یہ ہوا ہمارے سیارے سے ٹکراتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خوش قسمتی سے زمین کے پاس ایک اور ڈھال ہے، اس کا میگنیٹک میدان۔ یہ میگنیٹک میدان زیادہ تر شمسی ہوا کو اپنے گرد سے گزار دیتا ہے، لیکن کچھ ذرات میگنیٹک میدان کی لکیروں کے ساتھ بہتے ہوئے قطبین یعنی شمالی اور جنوبی قطب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور وہیں ہمیں اورورا دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی قطبی روشنیاں۔ بالکل، جب یہ شمسی ہوا کے توانائی سے بھرپور ذرات ہمارے ماحول میں موجود آکسیجن اور نائٹروجن کے ایٹموں سے ٹکراتے ہیں تو وہ انہیں توانائی دے کر پرجوش کر دیتے ہیں۔ جب یہ ایٹم واپس اپنی پرانی کم توانائی والی حالت میں آتے ہیں تو وہ اس اضافی توانائی کو روشنی کے خوبصورت رنگوں کی شکل میں خارج کرتے ہیں۔ واہ! آکسیجن سے سبز اور سرخ روشنی نکلتی ہے اور نائٹروجن سے نیلی اور بنفشی۔ یہ اس بات کی ایک شاندار مثال ہے کہ بظاہر خالی جگہ دراصل توانائی اور مادے کے ایک پیچیدہ رقص سے بھری ہوئی ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ ہماری حقیقت کا ادراک کتنا محدود ہے۔ ہم نے نہ صرف اندیکھی روشنی کے پورے اسپیکٹرم کو سمجھا جس سے ہمیں کائنات کی ایک بالکل نئی تصویر ملی، بلکہ یہ بھی جانا کہ سیاروں کے درمیان کی خالی جگہ دراصل کتنی بھری ہوئی، متحرک اور ہماری بقا کے لیے اہم ہے۔ جی،
اور یہ جاننا کہ مشتری جیسا ایک دیو کامت پڑوسی ہماری حفاظت کر رہا ہے اور شمسی ہوا جیسی ایک غیر مرئی طاقت ہمارے آسمانوں میں روشنیوں کا رقص تخلیق کر سکتی ہے، یہ سب ہمیں کائناتی نظام کے اس پیچیدہ اور نازک توازن کا احساس دلاتا ہے جس کا ہم ایک حصہ ہیں، اور یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ابھی بہت کچھ ہے جو ہم نہیں جانتے۔ بالکل۔ اگلی بار ہم اپنی اس تلاش کو مزید وسعت دیں گی اور اپنے نظام شمسی سے باہر کی دنیاؤں یعنی ایگزو پلانٹس اور کائناتی تناظر پر بات کریں گے۔ دیکھیں گے کہ ان تمام دریافتوں نے کائنات میں ہمارے مقام کے بارے میں ہماری سوچ کو کیسے بدلا ہے۔ میں اس کا منتظر رہوں گا۔ آج کی گفتگو کے بعد ایک خیال ذہن میں آتا ہے، یہ جاننے کے بعد کہ ہماری کائنات کا زیادہ تر حصہ نظر نہ آنے والی روشنی اور بظاہر خالی جگہوں میں چھپے ہوئے فعال نظاموں پر مشتمل ہے، یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اور کون سے گہرے راز ہیں جو ہمارے ادراک سے بالکل پرے دریافت ہونے کے منتظر ہیں۔ آج ہم اپنے کائناتی سفر کے بالکل آخری مرحلے پر ہیں، اور سچ پوچھیں تو یہ سب سے زیادہ دماغ گھما دینے والا حصہ ہے۔ جی، آج ہم نیل ڈی گراس ٹائسن کی کتاب ایسٹرو فزکس فار پیپل ان اے ہری کے آخری اقتباسات کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کائنات میں ہماری اصل میں حیثیت کیا ہے۔ آج کی بات چیت کا محور دو بڑے دلچسپ سوال ہے۔ پہلا تو یہ کہ اگر کوئی خلائی مخلوق کہیں بہت دور سے ہماری زمین کو ایک سیارے کے طور پر دریافت کرے تو اسے کیا نظر آئے گا؟ اور دوسرا، اس سارے علم کا، اس کائناتی وسعت کا ہماری سوچ پر کیا اثر پڑتا ہے، جسے کائناتی تناظر کہا جاتا ہے۔ بالکل، یعنی ایک طرح سے ہم خود کو باہر والے کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر انتظار کیسا؟ آئیے اس گہری کھوج میں اترتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ کوئی ذہین مخلوق کسی دوسرے ستارے کے گرد چکر لگاتے سیارے سے زندگی کی تلاش میں ہے، وہ ہماری زمین کو کیسے ڈھونڈے گی؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ تقریباً ناممکن کام ہے۔ ہمارا سیارہ سورج کے مقابلے میں اربوں گنا مدھم ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی اسٹیڈیم کی فلڈ لائٹس کے سامنے ایک جگنو کو دیکھنے کی کوشش کرنا۔ یہ بہترین مثال ہے۔ براہ راست دیکھنا تو ممکن ہی نہیں ہوگا، اس لیے انہیں وہی بال واسطہ طریقے استعمال کرنے ہوں گے جو ہم خود ہزاروں ایکسو پلانٹس کو تلاش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، ان میں سے ایک طریقہ ریڈیل ویلوسٹی کہلاتا ہے۔ ریڈیل ویلوسٹی؟ یعنی ہم ستارے میں ایک چھوٹی سی ڈگمگاہٹ یا وابل ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے کوئی بڑا شخص کسی چھوٹے بچے کا ہاتھ پکڑ کر گھوم رہا ہو تو وہ بچہ بھی بڑے شخص کو ہلکا سا اپنی طرف کھینچتا ہے۔ بالکل وہی مثال ہے۔ ہم سیارے کو نہیں بلکہ سیارے کی کشش ثقل کی وجہ سے ستارے میں پیدا ہونے والی اس معمولی سی لڑکھڑاہٹ کو دیکھتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زمین سورج کے مقابلے میں اتنی چھوٹی اور ہلکی ہے کہ اس کا یہ کھینچاؤ تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ بالکل، سورج میں پیدا ہونے والی یہ ڈگمگاہٹ اتنی کم ہے کہ اسے اتنی دور سے ناپنا بے حد مشکل ہوگا۔ تو یہ طریقہ تو ہمارے لیے کام نہیں کرے گا، پھر دوسرا طریقہ کیا ہے؟ امید ہے وہ تھوڑا بہتر ہوگا۔ دوسرا طریقہ، اور یہ کہیں زیادہ کامیاب رہا ہے، وہ ہے ٹرانزٹ میتھڈ۔ ٹرانزٹ میتھڈ؟ اچھا، یہ ناسا والا ہے نا، کیپلر ٹیلیسکوپ؟ بالکل وہی۔ کیپلر نے اسی طریقے سے ہزاروں سیارے ڈھونڈے ہیں۔ اس میں ہم ستارے کی روشنی کو مسلسل مانیٹر کرتے ہیں۔ جب کوئی سیارہ اپنے ستارے کے سامنے سے گزرتا ہے، یعنی ٹرانزٹ کرتا ہے، جی، تو ستارے کی روشنی میں ایک بہت ہی معمولی اور عارضی کمی آتی ہے۔ جیسے سورج گرہن ہوتا ہے لیکن کائناتی پیمانے پر بہت ہی چھوٹا سا۔ بالکل، لیکن یہ کمی اتنی معمولی ہوتی ہے، شاید 1% کے 100ویں حصے کے برابر، کہ اسے پکڑنے کے لیے انتہائی حساس آلات کی ضرورت ہوتی ہے۔ واہ! تو اگر کوئی خلائی مخلوق صحیح وقت پر صحیح سمت میں ہمارے سورج کو دیکھ رہی ہو تو وہ ہمیں پکڑ سکتی ہے؟ جی، وہ ہر 365 دنوں میں ایک بار آنے والی اس ہلکی سی کمی کو نوٹ کر کے زمین کا سوراخ لگا سکتی ہے۔ اچھا، تو اگر وہ ہمیں اس طرح دریافت کر بھی لیں تو انہیں نظر کیا آئے گا؟ کیا صرف ایک چھوٹا سا مدھم نقطہ؟ ابتدائی طور پر بالکل یہی، اور یہیں سے کارل سیگن کا وہ مشہور تصور سامنے آتا ہے۔ پیل بلو ڈاٹ۔ جی، ہلکا نیلا نقطہ۔
1990 में वॉयेजर 1 खलाई जहाज ने तकरीबन 6 अरब किलोमीटर के फासले से मुड़कर जमीन की एक तस्वीर ली थी। और उस तस्वीर में हमारी पूरी दुनिया, हमारी तारीख, तहजीबें, जंगें, मोहब्बतें, सब कुछ खला की इस वसी तारीकी में एक तन्हा हल्के नीले रंग के नुक्ते के तौर पर नजर आ रहा था। बिल्कुल। ये तस्वीर हर बार मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। हमारी पूरी दुनिया बस एक नुक्ता, मतलब ये हमें हमारी औकात याद दिलाती है कि इस कायनाती वुस्सत में हम कितने छोटे और नाजुक हैं। यही तो बात है। लेकिन अगर फर्ज करें कि उन एलियंस के पास हमसे कहीं ज्यादा जदीद टेक्नोलॉजी हो, तो क्या वो उस नुक्ते में जिंदगी के सबूत तलाश कर सकते हैं? यकीनन, अगर वो इस नुक्ते पर अपनी दूरबीनें मरकूज कर पाएं, तो वो हमारी फिजा का तज्जिया करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब किसी चीज का कीमियाई फिंगरप्रिंट लेना? बिल्कुल वही। जब सूरज की रोशनी हमारी फिजा से गुजरती है तो उसमें मौजूद गैसें कुछ मखसूस रंगों को जज्ब कर लेती हैं। इन गायब रंगों का पैटर्न देखकर वो हमारी फिजा की कीमियाई साख्त का पता लगा सकते हैं। तो उन्हें हमारी फिजा में क्या मिलेगा जो उन्हें चौंका देगा? जराए के मुताबिक सबसे पहली चीज तो हमारे नीले समंदरों की झलक होगी, जो माए पानी का सबूत है। जी, और जिंदगी के लिए साजगार दर्जा हरारत का भी। इसके बाद वो बायोमार्कर्स यानी जिंदगी के कीमियाई इशारे तलाश करेंगे। और उनमें सबसे बड़ा बायोमार्कर क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन? क्यों? हमारी फिजा में तकरीबन 21% आज़ाद ऑक्सीजन की मौजूदगी जिंदगी का सबसे बड़ा और वाज़ेह सबूत होगी। देखें, ऑक्सीजन एक बहुत ही रिएक्टिव गैस है। ये फौरन दूसरी चीज़ों के साथ मिल जाती है, जैसे लोहे को जंग लग जाता है। अच्छा। तो इसकी इतनी बड़ी मिकदार में मुसलसल मौजूदगी का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि इसे कोई चीज मुसलसल बना रही है? बिल्कुल, कोई हयातियाती अमल जैसे पौधों का फोटोसिंथेसिस इसे मुसलसल बना रहा है, वरना ये कब की खत्म हो चुकी होती। और माखज में मीथेन गैस का भी जिक्र है, इसकी क्या अहमियत है? यहाँ बात और भी पुख्ता हो जाती है। अगर ऑक्सीजन के साथ मीथेन गैस भी मिल जाए तो ये जिंदगी का तकरीबन नाकाबिले तरदीद सबूत होगा। अच्छा, वो कैसे? दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों गैसें कीमियाई तौर पर एक दूसरे की दुश्मन हैं। ये एक दूसरे को खत्म कर देती हैं। तो इनका एक साथ पाया जाना तो मुमकिन नहीं होना चाहिए। कुदरती तौर पर नहीं, इनका एक साथ फिजा में पाया जाना इस बात की अलामत है कि यहाँ कोई बहुत फाल हयातियाती निज़ाम मौजूद है जो इन दोनों गैसों को मुसलसल बना रहा है। ये कीमियाई तौर पर एक गैर मुतवाज़न फिजा है और जिंदगी ही माहौल को इस तरह गैर मुतवाज़न रखती है। वाह, तो वो ये तो जान लेंगे कि यहाँ जिंदगी मौजूद है, लेकिन क्या वो ये भी जान पाएंगे कि ये ज़हन जिंदगी है? ये एक बहुत अहम सवाल है। इसका जवाब भी हमारी अपनी टेक्नोलॉजी में ही छुपा है। मुमकिन है कि वो हमारी टेक्नोलॉजी से पैदा होने वाली रेडियो लहरों का पता लगा लें। हमारे टीवी, रेडियो, मोबाइल फोन्स? जी, और रेडार सिस्टम्स। इनकी वजह से ज़मीन रेडियो स्पेक्ट्रम में एक गैर मामूली तौर पर रोशन जरिया है। कायनात में कुदरती तौर पर ऐसी मखसूस फ्रीक्वेंसी की लहरें पैदा नहीं होती। लेकिन क्या ये लहरें हमेशा के लिए सफ़र करती हैं? वो तो वक्त के साथ कमज़ोर हो जाती होंगी ना? ये बिल्कुल मुमकिन है कि वो कायनाती शोर में गुम हो जाए, लेकिन एक और इम्कान भी है जो थोड़ा तशवीशनाक है। वो क्या? वो हमारी फिजा में सनती आलूदगी का भी पता लगा सकते हैं। एक मिनट, क्या मतलब? केमिकल्स जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी CFCs या सल्फ्यूरिक एसिड के ज़र्रात जो कुदरती तौर पर इतनी मिकदार में मौजूद नहीं होते। तो आप कह रही हैं कि हमारी फिजा में आलूदगी हमारी जहानत का सबूत हो सकती है? ये तो बेवक्त शानदार और खौफनाक बात है। बिल्कुल, ये एक ऐसी ज़हीन तहजीब की तरफ इशारा कर सकता है जो टेक्नोलॉजी तो रखती है लेकिन शायद माहौलियाती तौर पर गैर जिम्मेदार है। ये हमारी तहजीब का एक शर्मनाक कोयनाती फिंगरप्रिंट होगा। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि ज़राए के मुताबिक सिर्फ हमारी कहकशां मिल्की वे में ही ज़मीन जैसे तकरीबन 40 अरब सैयारे हो सकते हैं। 40 अरब! ये तादाद तो नाकाबिल यकीन है। जी, 40 अरब ऐसे सैयारे जहां जिंदगी पनप सकती है। तो फिर सब हैं कहाँ? मतलब आसमान इतना खामोश क्यों है? यही तो मशहूर फर्मी पैराडॉक्स है। शायद तहजीबें एक दूसरे से बहुत दूर हैं, या शायद वो खुद को तबाह कर लेती हैं इससे पहले कि वो कायनाती सफ़र कर सकें, या शायद वो देख रही हैं और खामोश हैं, हम नहीं जानते। तो अगर कोई खिलाई मखलूक हमें इस तरह देखे
ایک تنہا نیلا نقطہ جس پر زندگی کی کیمیائی گونج ہے اور ایک ذہین مگر شاید خود کو تباہ کرنے والی مخلوق رہتی ہے۔ تو یہ ہمیں خود اپنے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ میرے خیال میں یہاں سے کائناتی تناظر کی بات شروع ہوتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ یہی اس ساری بحث کا نچوڑ ہے۔ کائناتی تناظر صرف فلکیات کا علم نہیں بلکہ ایک سوچ کا انداز ہے۔ جیسا کہ ماخذ میں کہا گیا ہے، کائناتی تناظر عاجزی سکھاتا ہے۔ جب آپ کائنات کے پیمانے پر سوچتے ہیں تو ہمارے زمینی جھگڑے، ہماری سرحدیں، ہماری نفرتیں سب بے معنی لگنے لگتی ہیں۔ بالکل، یہ زمین کو ایک ذرے کے طور پر دکھاتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ ایک بہت قیمتی ذرہ ہے، کیونکہ فی الحال یہی ہمارا واحد گھر ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک گہرے تعلق کا احساس بھی دلاتا ہے، صرف ایک دوسرے سے نہیں بلکہ پوری کائنات سے۔ اور وہ تعلق کا احساس، مجھے کتاب کی وہ مثال بہت پسند آئی ہے۔ یہ سوچنا ہی عجیب ہے، مطلب میرے ہاتھ میں موجود کاربن کا ایٹم شاید کسی ایسے ستارے میں بنا ہو جو ہمارے سورج سے بھی پہلے مر چکا تھا، اور آپ حقیقت میں اس تاروں کی دھول یعنی سٹار ڈسٹ سے بنی ہیں۔ یہ صرف ایک شاعرانہ خیال نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک سائنسی حقیقت ہے۔ ہم صرف کائنات میں نہیں ہیں بلکہ کائنات ہمارے اندر ہے۔ بگ بینگ کے بعد کائنات میں صرف سب سے ہلکے عناصر بنے تھے، ہائیڈروجن اور ہیلیم۔ تو پھر کاربن، آکسیجن، لوہا، یہ سب کہاں سے آئے؟ یہ سب ستاروں کے مرکز میں ناقابل تصور دباؤ اور درجہ حرارت کے تحت بنے۔ ستارے اصل میں کائنات کی فیکٹریاں ہیں جو عناصر بناتی ہیں۔ واو! اور جب یہ بڑے ستارے اپنی زندگی کے آخر میں ایک عظیم دھماکے، جسے سپر نووا کہتے ہیں، سے پھٹتے ہیں تو وہ یہ تمام بنائے ہوئے عناصر خلا میں بکھیر دیتے ہیں۔ اور پھر ان سے نئے ستارے اور سیارے بنتے؟ جی، ہمارا نظام شمسی اور ہماری زمین بھی اربوں سال پہلے کسی ایسے ہی ستارے کی باقیات سے بنی ہے۔ ہمارے جسم کا ہر ایٹم جو ہائیڈروجن سے بھاری ہے وہ کسی نہ کسی ستارے کے اندر بنا تھا۔ تو یہ ایک دوہرا احساس ہے۔ ایک طرف ہم کائناتی طور پر غیر اہم ہیں، ایک چھوٹے سے سیارے پر رہنے والی ایک مخلوق، لیکن دوسری طرف ہم اس عظیم کہانی سے گہرائی سے جڑے ہوئے بھی ہیں، جسے ماخذ نے اب تک کی سب سے عظیم کہانی کہا ہے۔ اور یہ کہانی تقریباً 14 ارب سال پرانی ہے۔ جی، بگ بینگ سے شروع ہوتی ہے، جب کائنات ایک ناقابل تصور حد تک گرم اور کثیف نقطے میں قید تھی۔ پھر وہ پھیلی اور ٹھنڈی ہوئی، ذرات بنے، پھر ایٹم بنے، اور ان ایٹموں نے مل کر ستارے اور گیلیکسیاں بنائیں، ہماری ملکی وے بنی، پھر ہمارا نظام شمسی، اور زمین ایک ایسے گولڈی لاک زون میں وجود میں آئی جہاں پانی مائع حالت میں رہ سکتا تھا۔ اور پھر یہاں ان سادہ مالیکیول سے کسی طرح زندگی کا آغاز ہوا۔ یہ سوچنا ہی ناقابل یقین ہے کہ طبیعت کے وہی قانون جو ایک سیب کو زمین پر گراتے ہیں، وہی گیلیکسیوں کے جھرمٹوں کو بھی قابو میں رکھتے ہیں۔ اور وہی کیمیائی عناصر جو ہمارے جسم میں ہیں، وہ کائنات کے دور دراز کونوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہی کائناتی تناظر کی خوبصورتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم الگ تھلگ نہیں ہیں۔ ہمارا وجود 14 ارب سال پرانی کہانی کا ایک باب ہے۔ اور اس تناظر کو نہ سمجھنا ہی تنگ نظری، تعصب اور ان جھگڑوں کو جنم دیتا ہے جو ہمیں تقسیم کرتے ہیں۔ بالکل، جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب ایک ہی ہلکے نیلے نقطے کے مسافر ہیں اور ہم سب ایک ہی کائناتی ورثے کا حصہ ہیں، تو ہمارے اختلافات بہت چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ تو اس سفر کو سمیٹتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ دوسروں کی نظر میں ہماری زمین کیسی نظر آ سکتی ہے، زندگی کے کیمیائی اشاروں والا ایک ہلکا نیلا نقطہ جو شاید ذہین مگر غیر ذمہ دار مخلوق کا گھر ہے۔ اور ہم نے اس پر بھی غور کیا کہ یہ کائناتی نظریہ ہماری اپنی سوچ کو کیسے بدل سکتا ہے، جو ہمیں بے وقت، چھوٹا اور کائنات سے گہرائی سے جڑا ہوا محسوس کراتا ہے۔ اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم کائنات کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ طبیعت کا قوانین آفاقی ہیں، کیمیائی عناصر مشترک ہیں، اور ہمارا وجود اس کائناتی ارتقاء کا نتیجہ ہے جو بگ بینگ سے شروع ہوا۔ ہم محض زمین کے باشندے نہیں بلکہ کائنات کے شہری ہیں۔ ہمارا تعلق ہر ستارے، ہر کہکشاں اور ہر اس ایٹم سے ہے جو کبھی خلا میں بکھرا تھا۔ بالکل۔ اور اب ایک حتمی غور طلب نقطے کی طرف آتے ہیں۔ ذرائع میں یہ ذکر ہے کہ زمین پر زندگی کئی بار بڑے پیمانے پر معدومیت یعنی میس ایکسٹنکشن کے واقعات سے گزری ہے۔ ڈائناسورز کا خاتمہ ان میں سے صرف ایک تھا؟
اور ہر بار زندگی نے ایک نیا راستہ تلاش کیا اور نئی انواع کو ابھرنے کا موقع ملا۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب ہم کائنات میں 40 ارب دیگر دنیاؤں پر زندگی تلاش کر رہے ہیں تو اگلے بڑے کائناتی یا زمینی واقعے کے بعد یہاں ہماری اپنی زمین پر کس قسم کی زندگی ابھر سکتی ہے؟ یہ گہرا سوال ہے جو ہمیں ہماری اپنی ذمہ داریوں اور کائنات میں زندگی کے وسیع تر تسلسل پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ شاید ہم اس کہانی کا آخری باب نہیں ہیں۔ اس گہری تحقیق کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید دلچسپ سائنسی موضوعات پر تفصیلی گفتگو کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔